بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی تاریخ ہے اسلامی تقویم کے 12ویں مہینے ذی الحجہ کی۔ اور روایات کے مطابق یہ پہلی تاریخ اس مہینے کی یوم نکاح ہے مخدومہ کائنات ام السادات، تمام جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر چوتھی شہزادی حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا گزشتہ روز اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا یوم تھا۔ فاتح قسطنطینیہ، فاتح استنبول سلطان محمد فاتح کا بھی کل دن تھا۔ یکم، دو، 3 ذی الحجہ کو عرس شریف منایا جاتا ہے بستی تاج الدین سرور، جس کا اب نام چشتیاں شریف ہے، ضلع بہاول نگر۔ وہاں حضرت قبلہ عالم سیدنا خواجہ نور محمد صاحب مہاروی رضی اللہ تعالی عنہ کا سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے۔ پہلا جمعہ اس مہینے کا حضرت قطب مدینہ شیخ العرب والعجم حضرت سیدنا مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان کی یاد کے حوالے سے، اور نقیب الاشراف حضرت سیدنا پیر سید محمد طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے حوالے سے بھی۔ اور یہ مہینہ ہے 2 خلفائے راشدین کا، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور بھی متعدد ہستیوں کے یوم مبارک اس مہینے میں منائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کی نسبت کا فیضان عطا فرمائے۔ 1446 ہجری کا یہ آخری مہینہ، اس کے بعد شروع ہوگا 1447 ہجری۔ 1447 میں 53 برس جمع کریں تو 1500 ہو جائے گا۔ یکم محرم سے جو سال شروع ہوگا 1447 ہجری، وہ میرے پیارے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ میلاد کا جشن، یعنی ان کے
میلاد کو 1500 سال ہو جائیں گے. ہمیں وہ پورا سال اس حوالے سے بھی منانا ہے. یہ عشرہ محرم والفجر ولیال عشر ایام معلومات قرآن کریم کے حوالے سے یہ عشرہ 10 دن ذی الحجہ کے پہلے بہت مبارک، نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. حجاج حج کرنے کے لیے اور پھر قربانی کرنے والے دنیا بھر کے مسلمان اس اہتمام میں لگے ہوتے ہیں. یہ راتیں، یہ دن بڑے پیارے، اللہ تعالی ہمیں ان کی بھی برکات عطا فرمائے. ناظرین و سامعین کے لیے ایک خبر. میری حق گوئی، بے باکی، جرأت کے ساتھ سچ بولنا گوارا نہیں ہو رہا. ایک اور پیج اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا بند کر دیا گیا ہے ادارے کی طرف سے. ان کو کون سی بات پسند نہیں آئی وہ یہ بھی نہیں انہوں نے بتایا. ابھی یہ 2 پیج ہیں، اکاڑوی فورم اور کوکب نورانی اکاڑوی. انشاءاللہ اس دوران 10 پیج اور بنانے پڑیں گے، بنائیں گے. یہ بند کرتے جائیں گے، ہم بناتے جائیں گے. ہم نے صدائے حق اور اپنی للکار کو نہیں بند کرنا، انشاءاللہ وہ جاری رہے گی. تو آج آپ کو معلوم ہو کہ وہ اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا بند ہو گیا ہے. آپ میں سے اگر کوئی ماہرین ہیں اس چیز کے، وہ ضرور اس ادارے سے رابطہ کریں کہ اس پیج کو کیوں بند کیا گیا ہے، کیا ہوا ہے. بہرحال یہ اطلاع بھی آپ کو دینی تھی. باقی گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی. زین صاحب آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے. آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے. واٹس ایپ نمبر کی جہاں تک بات ہے تو آپ اپنے اسکرین کے سامنے دیکھیں گے تو ایک نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوگا. وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیج ان باکس کی جہاں تک بات ہے تو یہ 2 پیجز سے آج لائیو ہو رہا ہے. عموماً 3 پیجز سے ہوتا ہے، لیکن اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا جیسے کہ علامہ صاحب نے بتایا وہ بند کر دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے آج 2 پیجز سے لائیو ہوگا، اکاڑوی فورم اور کوکب نورانی اکاڑوی. انہی دونوں پیجز کے ان باکسز اور انہی دونوں پیجز کے لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں گے. آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. رمشا ایوب صاحبہ کا سوال کہ بعض سائنسدان اور حیوانیات کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعض مہینوں میں جو جن خاص جانوروں کی افزائش نسل کا جو مہینے ہوتے ہیں ان میں ان کا شکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان سے ان کی نسل گھٹتی ہے. تو کیا اسلام میں بھی اس طرح کا کوئی حکم ہے یا آپ سارا سال میں کبھی بھی کہیں بھی شکار کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حیوانات، اینیملز، چوپائے، 4 ٹانگوں والے، مختلف آپ لوگ نام پکارتے ہیں. جو حلال اور پالتو جانور ہیں ان کو تو شکار نہیں کرنا پڑتا. ہاں کچھ جانور جیسے ہرن وغیرہ، خرگوش ہے، پرندے ہیں، ان کو آپ شکار کرتے ہیں. ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا بھروسہ، یقین اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وہ ایک روایت ملتی ہے کہ
نر مادہ درختوں کی یہ پیوند کاری اور کچھ اس طرح کا سلسلہ عرب والے کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کرنے سے فصل زیادہ ہوتی ہے، بڑھتی ہے. تو یقین تو اللہ پر کہ اللہ چاہے گا تو فصل بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، رک گئے، فصل کم ہوئی. انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور ہم نے وہ جو طریقہ تھا ہمارا وہ نہیں کیا، فصل کم ہوئی. تو نبی پاک نے ان کو دیکھ کر کیا کہہ دیا، انت عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ سمجھتے ہو. کیا مطلب کہ میری بات پر بھروسہ نہیں کر رہے ہو، میں جو کہہ رہا ہوں تو پھر تم جانو تمہارا کام جس طرح کہا جاتا ہے. واللہ تعالی عالم. یہ جو باتیں ہیں کچھ تجربات لوگوں کے، مگر اس کو اس طرح اختیار نہ کریں جیسے کوئی پالیسی یا یہی سمجھیں کہ ایسا ہی ہے. نہیں، ویسے کوئی احتیاط کر لیتا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کی کنگھی کومب استعمال نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا تولیہ ٹاول استعمال نہیں کرنا چاہیے، قینچی بجائیں تو لڑائی ہو جاتی ہے. یہ چیزیں کچھ سمجھ بھی آتی ہیں، جرمز ہوتے ہیں، کلینلینس، پاکیزگی، مگر یہ سمجھ لینا یہ توہم پرستی کہلاتا ہے. ہم توہم پرست نہیں ہیں، یعنی وہم پر یقین نہیں کرتے، ہمارا بھروسہ اللہ تعالی پر ہے. یہ جواب سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب کوئی قینچی چلا رہا ہے تو لازمی بات ہے دوسرے کو اعتراض ہوگا، بات بڑھ جائے گی، سمجھ بھی آتی ہے. مگر توہم کے آٹا اڑا ہے یا پرندہ بیٹھا ہے یا آنکھ پڑک رہی ہے، یا یہ ضروری نہیں ہے. یہ توہم پرستی اسلام میں نہیں ہے. اسی طرح جو شکار ہے جان لینے کے لیے نہ ہو، یعنی جان تلف کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ حلال جانور کا اگر کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے. اگر شیر مار خان کہلانا چاہتے ہیں وہ اور بات ہے. تو شکار جس حد تک اجازت ہے اس حد تک کیا جائے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مہینوں کا نہیں ہے. موسم ہوتے ہیں پرندوں کے، لوگ اس حوالے سے کرتے ہیں. وہ جو طریقہ تھا یہودیوں کا، جو یوم السبت چال چلتے تھے وہ مچھلیوں کو زیادہ پھنسانے کے لیے، تو وہ بھی اسلام میں ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ طریقہ بھی ہمارا نہیں ہونا چاہیے. ان کا اگلا سوال کہ لفظ دعات کو بعض لوگ ذات پڑھتے ہیں تو کیا اس سے معنی میں فرق آتا ہے؟ اردو میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم ذوات بولتے ہیں. مثلا میں مرض کہوں گا، مرد نہیں کہوں گا، یہ اردو ہے. لیکن جب عربی کہوں گا تو پھر اس کے جو مخارج ہیں، جو تلفظ، پرونانسیشن، وہی ہوگا. اور عربی میں اگر ولضالین کو کوئی ولضالین پڑھے تو بات کفر تک چلی جاتی ہے، بہت سختی سے منع ہے. تو عربی میں جب ہم کہیں گے تو اسی طرح. اب آپ کے ہاں بہت سے لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، تو جب عربی بولیں گے تو عربی میں وہ مثال کے طور پر عربی شخص جو ہے وہ مرید کہے گا، ہمارے ہاں مریض کہا جاتا ہے، تو یہ اردو ہے. لیکن عربی میں اگر آپ گفتگو کریں گے اور خاص طور پر قرآن حدیث، تو آپ اس کا وہی تلفظ جو صحیح ہے، اور ضاد نہیں ہے، ضاد ہے، دال کے مشابہ. ان کا اگلا سوال کہ زکوٰۃ کے متعلق آپ نے گزشتہ نشست میں یہ بیان فرمایا تھا کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار میں ایسا کوئی ہو جو کہ بظاہر مستحق ہو، لیکن اس کے ماضی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ اس مالی تنگی تک اس وجہ سے پہنچا ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی تعیشات اور دکھاوے پر اپنی کمائی خرچ کی ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ کیا اسے ترجیح دی جائے گی؟ اس وقت کیا حال ہے؟ آپ کا ماضی کیا تھا؟ اب پیدا ہی وہ ہوئے تھے جس کو کہتے ہیں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے.
اس وقت اس کا کیا حال ہے، اور وہ عقیدے میں غلط نہیں ہے، تو اس وقت اس کی جو موجودہ حالت ہے اگر وہ مستحق ہے تو آپ دیں گے۔ ان کا اگلا سوال کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم اور دشمن پر غالب رہے گا، ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے سوائے اس کے کہ انہیں کچھ معاشی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول وہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ کیا یہ روایت درست ہے؟ بتائی گئی ہے، ملتی ہے ایسی روایت۔ باقی ثابت قدم رہنے والے وہ ایک خاص ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف وہی ہیں، اور بھی ہیں، دنیا بھر میں ہوں گے۔ اور بالآخر سارے مدینہ کو جو جس طرح فرمایا کہ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، جس طرح سانپ اپنے بل میں جاتا ہے اسی طرح ایمان لوٹ کر مدینہ میں آ جائے گا۔ مدینہ مرکز ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ کہہ لیں کہ جو بھی ہے جہاں بھی ہے، اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں ثابت قدم رہے یا نہیں رہے، حالانکہ ارد گرد مسلمان اور ان پر حملہ آور ہونے والے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہم صحیح عقیدوں پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ شیطان اچھے اچھوں کی محنت برباد کرتا ہے، اللہ کا فضل نہ ہو تو ایمان سلامت نہیں رہتا۔ عائشہ نثار صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا والدین اولاد کو اور اولاد والدین کو اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں؟ معاف کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ویسے کہہ دیں کہ تم نے جو کوئی کمی کوتاہی کی معاف کر دیا، مگر یہ نہیں ہے کہ سارے حقوق معاف ہو جائیں گے۔ والدین کی خدمت سے جان بوجھ کر منہ موڑنا، کسی نے کوتاہی کی وہ اس کو ویسے کہہ دیتے ہیں، ماں باپ ہیں وہ بچوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اپنے طور پر جو معاملات ہوتے ہیں ان میں کمی بیشی، اس میں معافی ایک دوسرے کو اگر دیں تو اللہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ایسا ہو سکتا ہے لیکن کچھ معاملات میں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کسی شرعی مسئلے کو یا کسی عقیدے کو سمجھنے کے لیے کن کے قول پر عمل کیا جائے گا؟ کیا عرب عالم یا کسی عجم کے عالم کا؟ بعض لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ اگر دین کو اور اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا ہے تو انہی کی کتابیں پڑھی جائیں جو عربی النسل تھے، تو کیا اسلام میں ایسا کوئی رویہ یا حکم موجود ہے؟ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، اردو بولتا ہو، عربی بولتا ہو۔ اب حدیث شریف کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مشہور ہے نا؟ یہ سارے کیا عرب تھے جنہوں نے یہ مرتب کیے؟ یہ سارے سینٹرل ایشیا کے ہیں۔ اچھا جی، اندلس میں کتنے بڑے بڑے علماء ہوئے، علامہ ابن عبد البر، قاضی ایاز، اگر میں نام لینے لگوں گا ملکوں کے بہت طویل ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کا پابند، عقیدہ علاقے سے نہیں بدلے گا، معاملات میں، عادات میں مسئلہ ہو سکتا ہے، عقائد وہ جس طرح کہتے ہیں نا چین کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر نیم، جو بھی ہے، جو کون سا دریا ہے وہ، نیل، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، جس طرح کہتے ہیں نا ایک ہوں مسلم، یعنی سارے مسلمان ایک ہو جائیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اعتقادات میں ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے، علماء کے قول سے نہیں بنتا ہے، علماء ترجمانی کرتے ہیں۔ مسائل میں علاقوں کے حوالے سے مسائل میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، عقیدے میں نہیں ہو سکتا۔
تو عقیدے کی بات جب آئے گی تو پھر وہی، وہ عربی ہو یا اعجمی ہو، پابند ہیں سب. اور یہاں کے علماء اپنی طرف سے کوئی عقیدہ ایجاد نہیں کر سکتے، عقیدہ صرف قرآن حدیث سے بنتا ہے. اور ان کے سوال کا یہ دوسرا حصہ کہ کیا ترجیح دی جائے گی عربی عالم کے قول کو غیر عرب کے عالم کو؟ میں نے کہا نا، ترجیح قرآن و سنت. جو قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کے سمجھا رہا ہے وہ کہیں کا بھی ہو. مثال کے طور پر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث مجدد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام کہتا ہوں. مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کون سی بات کی ہے. اب وہ عربی ہیں کیا؟ نہیں. علماء عرب نے بھی ان کی علمیت کو، ان کی فضیلت کو، ان کی شان قابلیت کو تسلیم کیا. ٹھیک ہے، مسئلہ عربی اس کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ صحیح العقیدہ ہے اور قرآن و حدیث کا پابند ہے. تو جو قرآن و حدیث کا پابند ہے ہم اس کی پابندی کریں گے. جو صحیح عقیدے والا نہیں، یا جس کے عمل اور قول میں فعل میں تضاد ہے اور کھلا تضاد ہے، اعتقادی طور پر بھی فرق آ رہا ہے اور اس پر حکم لگ رہا ہے، اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی. عباس علی صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ باہر کے ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جعلی طلاق نامہ بنوائے تو کیا اس سے طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر اپنی بیوی کے لیے آپ نے مذاق میں بھی طلاق کا لفظ کہا، طلاق پڑ جائے گی. کیونکہ یہ طلاق اور نکاح مذاق میں بھی اگر ہونا ہو جاتے ہیں. ہنستے ہوئے بھی کہہ دیا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو تب بھی ہو جائے گی. یہ ذہن میں رہے. تو دین سے اس طرح کر کے اور پھر یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، تو مسلمان کا کام تو نہیں ہے ایسا کرنا. تو اگر آپ اپنی بیوی کے لیے طلاق لکھیں گے یا بولیں گے، بھلے مذاق میں بھی بولیں، تب بھی پڑ جائے گی. ان کا اگلا سوال کہ اگر کسی کے گھر چوری ہو اور وہ چور کا پتہ لگانے کے لیے کہ کس نے چوری کی ہے وہ کسی عامل کے پاس جائے تو کیا یہ طریقہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اس عامل سے کہو نا یار یہ بتائے یہ ٹوئن ٹاور یہ کیسے ہوا، ابھی یہ جو انڈیا نے اتنا کچھ کیا، ان کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں. عاملین کو اگر وہ واقعی صحیح عامل ہیں، نوری عمل کرتے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں بھی ان کو بتانے کی اجازت نہیں ہے. اشاروں میں کہا جاتا ہے. اگر معلوم بھی ہو جاتا ہے کسی ذریعے سے، اول تو دعویٰ نہیں ہو سکتا، یہ سب ان کے اندازے ہیں. تو وہ عامل جو صحیح ہیں، پابند ہیں، غلط نہیں کرتے، کسی کی رعایت میں نہیں آ کے کہ کسی کو نقصان دینے کے لیے کر رہے ہیں، صحیح ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے جائز کر رہے ہیں، اس میں بھی ان کو بتانا نہیں چاہیے. اشاروں میں کسی طرح بات کی جاتی ہے. تو یہ کاروبار ہے آج کل. اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں، وہ پیسے بٹورتے ہیں. عامل کا تو بھلا ہو جاتا ہے، پیسے لے کے وہ بیچارہ رل جاتا ہے. علی ظفر خان صاحب کا سوال کہ بچے اگر بچپن میں اگر لوگ دیکھیں کہ وہ اٹکتے ہو یا ہکلاتے ہو بولتے ہوئے، یا ان کی بینائی متاثر ہو بچپن سے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچے اس وجہ سے ایسے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے اب سابقہ زندگی میں کچھ نہ کچھ گناہ کیے ہوں گے. تو کیا ایسی اس بات کی کوئی حقیقت ہے؟ یہ لوگ خدا بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ جو کام خدا کے ہیں یہ کیوں اپنے ذمے لے لیتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ باقی رہی بات، قرآن ہمارے سامنے ہے. مال بھی اولاد بھی سامان آزمائش ہے. انسان کو طرح طرح سے اللہ آزماتا ہے. اس آزمائش میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں. آزمایا جاتا ہے. آپ نے غلط کھلایا ہے، اس کے اثرات غلط ہوں گے. غلط تربیت کی ہے، اثرات غلط ہوں گے.
اب کسی کو بیماری آ گئی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ مجھ پر بیماری آئی ہے تو میرا امتحان ہے، تم پر بیماری آئی ہے تو تم پر سزا ہے۔ یہ فیصلے پتہ نہیں ہمارے ہاں کیوں ہونے لگ گئے ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے کسی کو مصیبت میں دیکھا ہے تو فوراً اپنی طرف دھیان دیں کہ مجھ سے تو نہیں ایسا ہوا، اب توبہ استغفار کو اختیار کریں، اس جرم سے بچیں۔ باقی یہ کہنا کہ جی اس کا ہے، ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائے یا اس کے لیے اس طرح کرے، وہ چیز اللہ جانتا ہے، میں فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ روافظ کی جانب سے جو اہل سنت کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات داخل کیے جاتے ہیں مقدس ہستیوں کے بارے میں، ان کا رد کرنے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ کون سا پہلے تو بتائیں کیا شکوک پیدا کی ہے؟ کون سے شکوک ہیں؟ روافظ کا کوئی ایک حربہ تو نہیں ہے، اور ہمارے علماء نے متعدد کتابیں اردو میں بھی لکھی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کتنے رسائل ہیں، رد الرفضہ وغیرہ، تو بہت سی کتابیں موجود ہیں قرآن کریم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، نبی پاک کی ازواج کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، جو بھی انہوں نے کیے ہیں وہ کھلم کھلا بیان ہوئے ہیں، بہت کتابیں ہیں۔ تو اب آپ کے کتنی قابلیت ہے، کس کتاب سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے بھی رسائل موجود ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کے، اور متعدد، مجھے تو اس وقت وہ ہو رہا ہے کتنے نام لوں، متعدد کتابیں موجود ہیں، جو آپ کو سہولت سے مل سکے آپ ضرور پڑھیں۔ علماء کے بیانات موجود ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر پڑوسی بار بار کوئی چیز مانگنے آتے ہوں تو کیا جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں ہے وہ چیز؟ وہ جو ہے نا، یہ تحفہ جعفریہ کے نام سے مولانا محمد علی صاحب لاہور میں تھے، انہوں نے بھی کئی جلدیں اردو میں لکھی ہیں۔ جھوٹ بولنا صرف 3 موقع پر، وہ بھی اگر پڑ جائے، مثلا دشمن نے آپ کو پکڑ لیا ہے، آپ سے آپ کی حکومت کے ملک کے راز پوچھے، وہاں جھوٹ بولنا ہے، وہاں سچ بولنا گناہ ہے۔ 2 بیویاں ہیں اور وہ پوچھ رہی ہے کہ اس سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے، تو جس جو پوچھے یہی کہے کہ اس سے محبت ہے، بھلے دوسری سے زیادہ ہو، کیونکہ گھر بنا رہے۔ تیسرا یہ کہ 2 مسلمانوں میں صلح کروانی ہے تو کوئی ایسی بات کرنی پڑے جو نقصان دہ نہ ہو لیکن اس سے صلح ہو جائے، اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بہانہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو نہیں ہے گنجائش تو آپ بہانہ کر سکتے ہیں کہ فی الحال معافی چاہتے ہیں، یا کوئی ایسا لفظ بول دیں مناسب، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ جھوٹ ہی ہے، کسی حال میں بھی ہو۔ اگلا سوال عبداللہ شیخ صاحب کا کہ اگر کوئی لڑکی اپنے والدین کے کہنے پر ان کے منتخب کردہ شخص سے شادی کرے، لیکن بعد میں شادی کے بعد بھی کئی عرصہ گزارنے کے باوجود وہ شخص اسے پسند نہ آ رہا ہو اور اس کے دل میں کوئی اور ہی شخص ہو، تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ اپنے شوہر سے طلاق لے اور عدت گزارنے کے بعد اس شخص کو پیغام نکاح بھیج کر اس سے شادی کرے؟ اس نے پہلے کیوں ہاں کر دی، اسی وقت کہہ دیتی، کیونکہ بیٹی کی مرضی اور اجازت کے بغیر باپ زبردستی نکاح نہیں کر سکتا۔ باپ تو کیا، بادشاہ اسلام کو بھی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، یعنی بیٹی کی رضا ہو۔ جب ایک بار آپ نے اس وقت قبول کر لیا تو اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آپ کا دل بھی اس سے لگے، مگر آپ غیر کو اپنے دل و دماغ پہ بسائی رہی ہیں تو آپ تو گناہ گار رہی ہیں، کہ آپ دھوکہ دیتی رہی ہیں، پریٹینڈ کرتی رہی ہیں جو تھی نہیں، اسی کو تو منافقت کہتے ہیں۔ تو آپ نے غلط کیا۔ اب اگر آپ کا گھر بن گیا، بچے بالفرض ہیں، تو پھر آپ کیوں طلاق لینا چاہتی ہیں؟ آپ کو اگر یہ کہ نہیں پسند ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہ لیں، آپ کی مرضی ہے، مگر بلا وجہ
ناحق طلاق سے عرش ہل جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وبال آپ پر آئے. اور اگر اولاد نہیں ہے، وہ شخص آپ سے اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے تو بات کریں آپ. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر آپ اپنے دل کو کیوں نہیں سمجھا رہی ہیں؟ تو آپ سوچ لیں، باقی آپ کو آزاد ہیں، آپ کرنا چاہیں تو وہ آپ جانیں. رضوان عبد الخالق صاحب کا سوال کہ الارم پر بطور رنگ ٹون اذان لگانا کیا شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟ آپ نے ٹیلی فون میں الارم پر یا جو آپ کے ہاں کلاک ہے اس میں اگر آپ نے لگائی ہے اور اس میں آپ کلمہ کاٹ نہیں رہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں. لیکن ٹیلی فون کی رنگ ٹون کے حوالے سے نہیں لگائیے گا. کہاں کہاں بج رہی ہے، کیسے ہو رہا ہے، پھر آپ اس کو فوراً کاٹتے ہیں. الارم کے طور پر اگر آپ نے نماز کے لیے خاص طور پر اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں گنجائش ہے. ان کا اگلا سوال کہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانے کا وبال کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم اٹھا کر جھوٹ بولنا انسان کو بعض مرتبہ کفر تک لے جاتا ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جھوٹی قسم اٹھانا یہ آپ کے لیے بعد میں مسئلے بنتے ہیں، آپ پر اس کا وبال آتا ہے. کتنا آتا ہے اس کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا. توبہ کریں، جو صدقہ ہے دینا ہے، جو کفارہ ہے وہ دیں، اور سچی توبہ کر کے اس سے زیادہ نیکی کریں تاکہ وہ گناہ مٹ جائے. اگلا سوال ان کا کہ آج کے دور میں اللہ کا ولی کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ آج کے دور میں ہو یا کسی دور میں ہو، ولی بننے کے لیے دو باتیں: اپنے عقیدے صحیح رکھیں، اپنے عمل صحیح رکھیں. صدق مقال، عقل حلال، سچ بولیں، حلال کھائیں، حلال کمائیں. جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں، جس سے اللہ نے منع کیا رک جائیں، ولی بن جائیں گے. اخلاق سنواریں اپنے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے. سچائی کو اختیار کریں، نیکی کو اختیار کریں، کسی طرح باطل کا، ظلم کا ساتھ نہ دیں. خیر ہوگی انشاءاللہ. شایان اقبال صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ والدین اور بیوی میں سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس کے لیے؟ یہ سوال کرنے والے یہ مرد ہیں. جی، اگر مرد ہے تو مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. بیوی ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. باقی سسرال یہ وہ دائیں بائیں وہ اور بات ہے جو بیان ہوا ہے. اب جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ والدین کیا کہنا مانیں گے، ان کے ساتھ سب سلوک کریں. شادی ہو گئی ہے تو اب آپ نے بیلنس کرنا ہے. ماں باپ کا حق ان کو دینا ہے، بیوی کا حق اس کو دینا ہے. ایک طرف ایسا جھکاؤ نہ ہو جائے کہ دوسرے کا حق مارا جائے. یہ ذہن میں رہے. جھکاؤ ہو جاتا ہے، والدین کو والدین سمجھیں، بیوی کو بیوی سمجھیں، اولاد کو اولاد سمجھیں. ان کا اگلا سوال کہ کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اگر حسین نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا؟ جو پہلے الفاظ ہیں حسین منی و انا من حسین، یہ بالکل درست ہیں. لیکن وہ جو آگے کہہ رہے ہیں کہ حسین نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، یہ کسی نے اپنی بنائی ہے. اگر نبی کی طرف نسبت کر رہا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی اور ان کا نام لے کے کی جائے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے. تو وہ الفاظ وہاں تک درست ہیں. باقی یہ کہ حسین نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ کیسی بات ہے، کہاں سے بنا لی ہے؟ نبی پاک کا ایسا کوئی ارشاد نہیں. عبد الخالق صاحب کا سوال کہ کیا کسی بد مذہب
کا نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس بارے میں کیا فتویٰ ارشاد فرمایا ہے؟ جس کے عقیدے کفر کو پہنچے ہوئے ہیں اور معلوم ہے، اس کی نماز پڑھنے کا مطلب اپنے ایمان کو ختم کرنا. اس امام کے پیچھے پڑھنے کا مطلب اپنے ایمان کو ختم کرنا. معلوم ہے جب کہ اس حد تک اس کے عقیدے پہنچے ہوئے ہیں، جو کفر کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے نماز یا اس کی نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. قرآن سورۃ توبہ پڑھ لیں. منع کیا ہے کہ ان کی نماز بھی نہیں پڑھنی، ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا. ان کا اگلا سوال کہ پیٹرول یا ڈیزل کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو کیا اسے پاک سمجھا جائے گا یا ناپاک؟ اڑ جاتا ہے وہ، لیکن اتنے حصے پر رگڑ لیں تاکہ کوئی بو وغیرہ اگر رہتی ہے تو پھر دھونا ضروری. اس کی چکنائی رہے گی تو دھونا ضروری. ویسے وہ اڑ جاتا ہے، لیکن کتنی مقدار میں لگا ہے، کہاں لگا ہے، تو صاف کرنا ضروری ہوگا. فاطمہ اکرم صاحبہ کا سوال کہ اگر جو شوہر بات بات پر بیویوں کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ان کو یہ کہیں کہ واقعی اگر مرد ہو اور بہادر ہو تو ذرا کسی بہادر کے سامنے جا کے لگاؤ نا. وہ کمزور عورت تمہارے بس میں اللہ نے دے دی ہے، اس پر زور چلا رہے ہو. خطبہ حجۃ الوداع پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تمہارے پاس قید ہیں، وہ ان سے اچھا سلوک کرو. تو طلاق کی دھمکی دیتے رہنا. عجیب لوگ ہیں ایسے لوگ جو ہیں نا، جو دھمکیاں دیتے ہیں. یہ مرد نہیں ہوتے، یہ اندر سے نہایت ہی بزدل. اتنی ہمت نہیں ہے کہ ذرا سامنے آ کے بات کریں. بیوی پہ زور چلتا ہے تو اس کو جناب طلاق کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں. ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ حلال نہ کرتا عورت کو تو کیا کرتے یہ؟ عجیب ہے. بہرحال یہ مرد نہیں ہے، یہ ضرور میں کہہ دوں گا کہ یہ مرد نہیں ہے، یہ مردانگی بھی نہیں ہے اس طرح طلاق کی ہر وقت دھمکی دینا. محمد اشفاق صاحب کا سوال کہ کیا یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ قرآن میں ہے نا، دل کا امانی یہم، یہ ان کا گمان ہے. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. انہوں نے کہا تھا نا کہ جی لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں سوائے یہودی نصرانیوں کے کوئی نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا ان کا گمان ہے. جگہ دلیل لاؤ اگر سچے ہو تو. اللہ تعالی کے ہاں جنت کا مستحق وہ ہے جس کا ایمان درست ہے. اعمال بعد میں ہے. آمنو کا لفظ پہلے ہے، عمل الصالحات بعد میں ہے. اگر ایمانی طور پر کوئی صحیح نہیں ہے تو جنت میں جانے کا کوئی تصور نہیں. وہ لوگ جو یہود و نصارہ میں بھی صحیح العقیدہ رہے ان کے بارے میں تو بات کریں آپ، لیکن تمام کا یہ کہنا، اس کے لیے قرآن کی آیت میں نے آپ کو سنا دی. اقرا جواد صاحبہ کا سوال کہ غوث اعظم کس بزرگ کو کہا جاتا ہے اور وہ کون تھے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ غوث پاک اور غوث اعظم یہ ایک ہی شخص کے 2 الگ الگ نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ بزرگ ہیں؟ لفظ غوث ایک ہے لغوی معنی، ایک ہے اصطلاحی. اصطلاحی کا مطلب یہ اولیاء میں ایک درجہ ہے. اولیاء میں بہت سارے درجے ہیں، ان میں ایک درجہ ہے. اللہ کی عطا سے ملتا ہے. اللہ ولی بناتا ہے، کوئی خود سے ولی نہیں ہو سکتا. یہ بات بھی ذہن میں رکھے، کیونکہ اضافت نسبت اللہ کی طرف ہے. ولی اللہ، اللہ کا ولی. تو جس کو اللہ ولی بنائے گا وہی ہوگا نا. یہ آج کل کے کاروباری اشتہاری لوگ، ان کو نہ گمان کر لینا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ غوث اعظم اور غوث پاک ہمارے ہاں عرف میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے. غوث اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بھی ولی اللہ تعالیٰ کی عطا سے غوث کا درجہ پا سکتا ہے اللہ کی عطا سے، لیکن ان کی غوثیت، ان کی ولایت، وہ سارے پیروں کے پیر ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، ان کے سردار ہیں. تو یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے.
اگلا سوال ناظر حسنی صاحب کا، کیا الٹے ہاتھ سے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کو یہ جو ہے نا آپ کے پور ٹپس کہتے ہیں آپ فنگر ٹپس، ان پہ پڑھنا، کیونکہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے. آپ لوگ کاؤنٹر لیتے ہو، آپ لوگ تسبیح پڑھتے ہو، اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ جو ٹپس ہے نا ان پر پڑھنے سے یہ قیامت کے دن گواہی دیتے ہیں. تو آپ لوگ اگر یہ شمار کرتے ہیں پڑھتے ہیں، باقی رہی یاد کہ کبھی سیدھے ہاتھ میں کبھی الٹے ہاتھ میں یا دونوں ہاتھ میں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف الٹے ہاتھ سے اس وقت پڑھنا کہ سیدھا ہاتھ خالی ہے تو آپ سے کوئی پوچھ لے گا، لیکن سیدھے ہاتھ سے کوئی اور کام کر رہے ہیں تو الٹے ہاتھ میں اگر ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ دائیں کو دائیں ہونے کی وجہ سے خاص درجہ حاصل ہے. محمد عدنان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ کیا مقروض پر قربانی فرض ہے؟ اگر قرض کی رقم اس کے پاس موجود ہے اور وہ ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، کیونکہ زکوٰۃ پر یہ ہے کہ پورا سال گزرے تو زکوٰۃ ہوگی اور واجب الادا. 3 دن 10 11 12 ان 3 دنوں میں بھی اگر کسی کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس کو قربانی کرنی ہوگی. اب مقروض شخص ہے، اس قرض کی رقم نہ دینے کے لیے ہے نہ ہی وہ دے رہا ہے، اس کے باوجود اس کے پاس کتنی رقم ہے، اگر وہ ادا کرے تو پھر بھی وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اس کو کرنی ہوگی. اور جس پر واجب ہے، یہ سن لیں، جس پر واجب ہے اس کے پاس اس وقت نہیں ہے تو قرض لے کے بھی کرے گا، ادھار لے کے بھی کرے گا، کیونکہ اس پر واجب ہے. یہ بات میں نے جو کہی ہے اگر اس کو سمجھ آ گئی ہو کہ آپ پر واجب ہے، کیش موجود نہیں ہے لیکن آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو کرنی ہے. ان کا اگلا سوال جو تھا وہ قربانی کے نصاب کے حوالے سے تھا، اس کا علامہ صاحب نے گزشتہ سوال کے جواب میں مفصل جواب دیا. ان کا اگلا سوال کہ وزن کر کے جانور خریدنا اور بیچنا کیسا ہے؟ وزن کرنے کا ایک طریقہ نکالا ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ جی لوگ کر رہے ہیں، جہاں تک میری اپنی دانست ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی شرط وغیرہ یا غلط بات نہ ہو، صرف وزن کے حوالے سے قیمت لگاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی ممانعت ہے. قربانی کے جانور میں عقیقہ کرنا کیسا اور عقیقے کے گوشت کا کیا حکم ہوگا؟ جو قربانی کے گوشت کا آپ سارا خود رکھیں، سارا بانٹ دیں، 3 حصے کر لیں، تو قربانی میں عقیقہ شامل کیا جا سکتا ہے، جان کا صدقہ جو ہوتا ہے وہ نہیں شامل کیا جا سکتا، عقیقہ شامل کیا جا سکتا ہے. ان کا اگلا سوال کہ بیل کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو قربانی ہو جائے گی؟ شریعت نے عمر شرط رکھی ہے، دانت نہیں رکھے. دانت تجربہ ہے کہ بکری اور بکرے کے دانت 14ویں مہینے میں آتے ہیں تو کنفرم یعنی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے نزدیک. ہم نے پال کے دیکھے، ہمارے ہاں بکریاں رہی ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو یہ 14ویں مہینے میں جا کے 2 دانت. لیکن آج کل تو منڈیوں میں دانت بنانے والے بیٹھے ہیں، مسلمان ہیں نا، 2 پیسے کے لیے کس طرح ایمان سینگ کیسے توڑتے ہیں اور کیسے جوڑتے ہیں، دانت کیسے بنا کے لگاتے ہیں، کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں 2 پیسوں کے لیے. پھر یہ کہ کتنے ادارے ہیں جو بھتہ لے رہے ہیں، منڈی میں جانے کا اتنا پیسہ، نکالنے کا اتنا پیسہ، جانور کھڑا کرنے کا اتنا پیسہ، چارہ لانے والے کا اتنا، ہر طرف تو پیسہ. آپ کے حج عمرے کو کاروبار بنا دیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ مسلمان کہلانے والے ان کا خدا پیسہ ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے. تو یہ دانت اصل نہیں، اصل چیز عمر ہے. آپ کو یقین ہے عمر شرط ہے، بکری 1 سال، گائے بیل 2 سال، اونٹ 5 سال.
دمبا اگر اچھا پلا ہوا ہے تو 6 مہینے کا بھی، اصل چیز عمر ہے۔ باقی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، حیران ہوں میں کہ یہ لوگ آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹ میں، اپنی اولاد کو دیتے ہیں اور پھر توقع کرتے ہیں کہ جنت ملے گی۔ فردوس انجم صاحبہ کا سوال کہ آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی کتاب مل سکتی ہے جس میں آپ کے مکمل حالات زندگی ہوں، بچپن سے لے کر اب تک؟ ہاتھ جوڑے ہیں میرے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے حالات کو جان کے کیا کرنا۔ میری ایک ہی تعریف ہے الحمدللہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتی ہوں جو صحیح العقیدہ سنی ہے۔ میری ایک ہی یہ پہچان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گھرانہ، ان کے پیارے مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں بس۔ وہ جو شاعر نے کہا نا، آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ میرے حالات کیا کرنے پڑتے؟ حالات ان کے پڑھو جو ہستیاں ہیں۔ میرے لیے دعا کیا کرے، اللہ مجھے صحیح عقیدوں پر ثابت و قائم رکھے، آمین خاتمہ ایمان پر ہو اور حضور کے غلاموں میں جنت میں جگہ مل جائے بس۔ آمین۔ عدنان احمد صاحب کا سوال کہ دعائے حزب البحر کیا ہے، یہ کن مواقع پر پڑھی جاتی ہے اور کیا اس کو پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی؟ صرف پڑھنا صحیح اعراب کے ساتھ، وہ اگر کوئی ایک مرتبہ روز پڑھ لے تو چونکہ بزرگوں نے عام اجازت بھی دی ہوئی ہے، لیکن جو اس کے عامل ہیں ان سے اجازت لے کے پڑھیں گے تو اثر اور برکت زیادہ ہوگی۔ یہ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی کے حوالے سے کہ ان کو وہ سفر کر رہے تھے، مشکل میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ان کو خود سکھائے۔ تو یہ ہزاروں اولیاء کا برسوں سے وظیفہ ہے۔ اس کے خاص طریقے بھی ہیں، لیکن نارمل کسی بھی بزرگ سے صحیح العقیدہ سننی ہے تو وہ ایک مرتبہ اگر اس کو صحیح اعراب کے ساتھ پڑھ لے، کیفیت کے ساتھ، ایک ہوتا ہے صرف رٹا لگانا، کیفیت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ برکت دے گا، حفاظت کے لیے، برکت کے لیے، دشمنوں سے اور بلاؤں سے بچنے کے لیے بہت مجرب چیز ہے۔ ہاں، جو اس کو اشاروں کے ساتھ اور اس کی وہ دوسری جو ضروریات اس کا خیال رکھ کے پڑھتے ہیں، ان کو بہت اور زیادہ قوت بھی ملتی ہے۔ عبید شیخ صاحب کا سوال کہ کیا کوئی مرد اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی زندہ ہو اور اس کے نکاح میں بھی ہو؟ دو بہنیں نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی، پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی، سگی بہنیں جمع نہیں کی جا سکتی، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شاہد جاوید صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ قربانی کے وقت جانور کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیا اس کا گناہ انسان کو ملتا ہے جس نے اسے قربان کروایا؟ کیا تکلیف ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے۔ حضور تو اس گوشت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ویسے تو ذبح کرتے وقت آپ اللہ کا ہی نام لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے، اس کے لیے تو خوشی ہے۔ تکلیف ان کو ہو رہی ہے، یہ روزانہ جب اپنی دعوتوں کے لیے کاٹتے ہیں اس وقت ان کو جانوروں کی تکلیف یاد کیوں نہیں آتی؟ اچھا، عجیب بات ہے، آئے دوست کے پاس، یار میں نے یہ ٹیلی فون لیا ہے نیا۔ کون سے فون ہے؟ ایسی ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی جی، اور جی یہ فلانا فون ہے، کتنے کا لیا؟ یار میں نے 5 لاکھ کا لیا۔ یار مبارک ہو، تم تو ٹریٹ بنتی ہے، کب دے رہے ہو؟ اچھا جی میں نے گاڑی لی ہے۔ واہ واہ واہ، نیا ماڈل ہے بھائی، کتنے کی لی ہے؟ اتنے لاکھ کی، کروڑ کی لی ہے۔ یار واہ 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 واہ، ٹریٹ بنتی ہے۔ او یار میں نے 80,000 کا بکرا لیا ہے۔ ارے اتنے پیسے کیوں خرچ کر دیے تم نے بکرے پہ؟ ٹیلی فون پہ اس کو یہ نہیں ہوا، مکان پہ نہیں ہوا، گاڑی پہ نہیں ہوا، دعوت پہ نہیں ہوا، اللہ کے لیے قربان کرنے پہ فوراً تکلیف۔ یہ کون سی ذہنیت ہے؟ کون لوگ ہیں یہ وہ کہ تکلیف ہو رہی ہے جانور کو؟ جب روز اپنے کھانے کے لیے ذبح کرتے ہو اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ عجیب لوگ ہیں۔ شکر کرو،
اصل چیز تھی ذبح ولد، بیٹا قربان کرنا. شکر کرو اللہ نے جانور کو فدیہ بنا دیا. جذبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی، اولاد بھی دینی پڑتی، تو میرا کیا ہے، رب کا ہی دیا ہوا دے رہا ہوں نا. خوش دلی سے دیتے. یہاں پر فدیہ بنا دیا، اس پر بھی تنگ دل ہو رہے. پیسوں کی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو. تو خوش دلی سے کرو کہ میری جان کا بدل بن گیا یہ چیز. اللہ نے میری جان نہیں، مجھ سے جانور، اس کی رضا کے لیے. اچھا پھر دیکھو، چھری پھیر دی نا جانور کی گردن پہ، واجب ادا ہو گیا. گوشت سارا تمہارے پاس ہے، کھال بھی تمہارے پاس ہے، پائے بھی تمہارے پاس ہے، سری بھی تمہارے پاس ہے، پھیپڑا، کلیجی، گردے، کیا کہتے ہیں، تیلی، سب کچھ تمہارے پاس ہے. سارا خود رکھ لو، بانٹ دو، 3 حصے کر لو، سب کچھ تو ہے. کتنے دن گوشت خریدنے سے بچ جائیں گے، اس کا بھی فائدہ آپ کو. صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو نہیں سمجھ رہے، اصل روح کو نہیں سمجھ رہے. ان کا اگلا سوال کہ جنت جس طرح ہمیشہ رہنے والی ہے، کیا جہنم بھی ہمیشہ کے لیے بنائی گئی؟ چونکہ خالدین فیہا ابدا کے الفاظ آئے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. جو جائیں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس کو ختم کر دے نہ کرے، وہ اس کی مرضی، کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے. سفیر عباسی صاحب کا سوال کہ ہم جو 6 کلمے ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں بچوں کو، کیا یہ قرآن کی کسی صورت میں سب اکٹھے ہیں، یا یہ کہاں سے شامل، یہ کس جگہ سے شامل کیے گئے ہیں؟ یہ جو پہلا کلمہ جس کو طیب کہتے ہیں، یہ قرآن کی 2 آیتوں سے ہے. اصل چیز گواہی، شہادت، اشہد ان لا الہ، اس کے ذکر قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. یہ آپ کو ایک طرح سے کہتے ہیں نا، جیسے ترتیب دے کر آپ کو یاد کرانے کے لیے. تو یہ چونکہ نبیوں کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان میں عقیدے کا بھی اظہار ہے، یقین کا بھی اظہار ہے. تو یہ اس لیے آرٹیکل بنا دیے گئے کہ اس طرح آپ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اس کی تجدید کرتے ہیں اور برکت بھی پاتے ہیں. تو یہ نبیوں کی کلام ہے، اور قرآن میں بھی ان کا الگ الگ ذکر ملتا ہے، حدیث میں بھی ہے. یہ باقاعدہ قرآن و حدیث سے لیے گئے ہیں، کسی نے خود سے نہیں بنائے. کینیڈا سے محمد جاوید صاحب کا سوال کہ ایک امام جس کی داڑھی نہ ہو، اس کے پیچھے کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا نماز واجب الاعادہ ہوگی؟ کیا شافعی کوئی ایسا امام جس کی مکمل داڑھی نہ ہو اور وہ اپنے مسلک کے مطابق یہ چیز کر رہا ہو، مذہب کے مطابق، تو کیا اس کے پیچھے اگر ادا کریں تو اسے ٹھیک کہا جائے گا یا نہیں؟ عقیدہ صحیح ہے، بھلے شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، ہم سب کو مانتے ہیں. عقیدہ صحیح ہو، سنی ہو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو، سنی ہو. اب رہی بات داڑھی کی، تو داڑھی ہمارے ہاں منڈانا، ایک قبضہ جس کو کہتے ہیں نا، قبضے کا مطلب آپ کا پورا ہاتھ یا تھوڑی پہ چن پہ یہاں رکھیں تو 4 انگلیاں، 4 فنگرز، اتنی لینتھ، اس کو ہمارے ہاں بیان کیا گیا. اس سے کم رکھنا وہ اس کے خلاف ہے. جو لوگ نہیں ماننا چاہتے نہ مانے. باقی چیزوں میں تو جناب فلاں فلاں فلاں، یہاں آ کے ان کو چونکہ ان کی طبیعت نہیں مان رہی ہے، لہٰذا وہ اپنی طرف سے جو بھی دلیلیں گڑتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص دعویٰ کرے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ نے فرما دیا ان کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ. ان کی داڑھی کتنی تھی؟ مجھے حضرت علی سے بڑی محبت، ان کی داڑھی اتنی کہ سینہ بھر جاتا تھا. تو ان کو نہیں مسئلہ معلوم تھا کہ کتنی ہونی چاہیے؟ تمہیں زیادہ معلوم ہے. آج کل لوگ اس طرح کرتے ہیں. باقی داڑھی منڈوں کی امامت کرا رہا ہے، تو وہ ہم یہی کہیں گے کہ حالانکہ درست نہیں، لیکن داڑھی منڈے، لیکن ان کے پیچھے کوئی صحیح ہے، زیادہ جاننے والا داڑھی والا ہے، تو پھر بالکل نہیں ہوگی. شرط ہے اس کی کہ عقیدہ صحیح ہو. باقی داڑھی منڈا اس کو ہمارے فقہا واجب الاعادہ کہتے ہیں، یعنی دہرانا.
لیکن اللہ سے معافی مانگے. اگر عقیدہ صحیح ہے، داڑھی منڈا نے پڑھی ہے، وہ اس حد تک گنجائش کی جا سکتی ہے. احسن منہاس صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ اگر مسجد میں کوئی بدعقیدہ آ جائے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا مسجد انتظامیہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے داخلے پر اعتراض کریں؟ اگر اس کے آنے سے کوئی فتنہ ہو رہا ہے، پہچانا ہوا شخص ہے اور ڈر ہے کہ کوئی لڑائی ہو جائے گی کچھ، تو پھر روکا جا سکتا ہے. ورنہ وہ جماعت نہ کرائے، آئے نہ اپنی نماز پڑھے، اپنی وہ نماز پڑھتا ہے، وہ پڑھ کے چلا جائے. آپ کو کیا پتا ہے کتنے چلتے ہوئے جاتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایسی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہاں لڑائی فتنہ ہو سکتا ہے، تو پھر احتیاط کی جا سکتی ہے. ان کا اگلا سوال کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک رکعت وتر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ آپ مقلد ہیں، سوال پوچھنے والے مقلد ہیں. آپ کو آپ کے امام نے جس طریقے سے بتایا آپ اس کے پابند رہیں، ٹھیک ہے. باقی آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا کیا؟ ان کے سامنے صحابہ کے اعمال اور دوسری باتیں نہیں تھیں کیا؟ آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں. تو اگر آپ مقلد ہیں تو اپنے امام کی تقلید کریں. صفا حسین صاحبہ کا سوال کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے پیسوں سے اگر قربانی کریں ان کے نام کی تو کیا وہ ہو جائے گی؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر قربانی میں آدھے پیسے والد صاحب کے ہو اور آدھے پیسے والدہ ملائیں تو اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ جس کی وفات ہو گئی اس کا جو پیسہ ہے جو وہ چھوڑ گیا ہے وہ وارثوں کا حق ہے. اگر وارثوں کے پاس اتنے پیسے نہیں یا وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے کفن دفن پر، کیا لفظ میں نے کہے؟ کفن دفن. کفن دفن پہ وہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو اس میت کے پیسوں سے کفن دفن کیا جائے گا، لیکن کوئی دعوت نہیں کی جائے گی آنے والوں کی، ٹینٹ وغیرہ اس سے نہیں لگائے جائیں گے. اس کے پیسوں سے اس کا کفن دفن ہوگا. اگر اس پر کوئی قرض ہے اس کے پیسوں سے اس کا قرض دیا جائے گا. اس کے علاوہ وارثوں کو ملے گا وہ پیسہ، اس کی طرف سے قربانی. آپ کو شوق ہے کرنے کا، آپ خود پیسے لگا کے کریں، ورنہ اب اس پر قربانی نہیں ہے. آپ اس کو ایصال ثواب کسی طرح کر سکتے ہیں. اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو خود پیسے لگائیں، اس کے پیسوں سے آپ نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی؟ اس پر کچھ دین باقی ہے نہیں، وہی قرض وغیرہ، وہ اس کے پیسوں سے آپ دے سکتے ہیں. قربانی اس کے پیسوں سے نہیں کریں گے کیونکہ اب اس پر قربانی نہیں ہے. ہاں آپ کو اللہ نے وسعت دی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیاروں کی طرف سے بھی کرتے ہیں، اپنی تو کرنی ہی کرنی ہے آپ نے، ان کی طرف سے بھی کرتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. سفیر عباسی صاحب آپ نے رفع یدین کے حوالے سے پوچھا. علامہ صاحب نے گزشتہ کئی نشستوں میں متعدد مرتبہ اس پر کلام فرمایا ہے اور اس کے 2 یا 3 الگ الگ موقعوں پر کلپس بھی اپلوڈ کیے گئے تھے اکاڑوی فورم پر، اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے علامہ کوکب نورانی اکاڑوی، اس پر وہ کلپس موجود ہیں، آپ وہاں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ان کو بتا دیں انوار رسالت والد صاحب کی کتاب ہے، وہ پڑھ لیں. یہ اس کتاب کی جو PDF ہے یہ آن لائن مل جائے گی آپ کو. علامہ صاحب کے نام کی جو ویب سائٹ ہے کوکب نورانی اکاڑوی.com، وہاں پر علامہ صاحب کی اس میں انگریزی ترجمہ بھی ہے اس کا، نہیں انگریزی نہیں ہے، اردو میں PDF مل جائے گی آپ کو وہاں پہ. اگلا سوال سومان شیخ عطاری صاحب کا کہ تنگ دستی کے متعلق بتا دیجئے کہ آج کل بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں اور ہر شخص اس کی شکایت کرتا نظر آتا ہے، اس کا حل کیا ہے اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، قرآن نے کہہ دیا جو ہماری یاد سے منہ پھیرے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. ہماری کمزوریاں، ہم حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے، زبان قابو میں نہیں ہے، جھوٹ، گالی، غیبت، چغلی،
ہمارے ہاں جناب دوسرے کا حق مارنا، غلط پیسہ لوٹ لینا، تاوان بھتہ، یہ ہماری کمزوریاں، ماں باپ سگے بہن بھائیوں سے بلا شرعی وجہ کے، یعنی کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بول چال میل جول بند، یہ چیزیں ہمارا رزق تنگ کرتی ہیں۔ ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا ہے۔ میں اور آپ سب سے پہلے دیکھیں گے مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے۔ میں نے کسی کا حق روکا ہوا ہے، کسی پیسے قرض لیے ہوتے ہیں، جس وقت قرض لیتے ہیں اس وقت بس یہ جی قرض نہیں ملا تو مر جائیں گے، اس کے بعد اس کا فون تک نہیں اٹھاتے، واپس کرنے کی باری آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرض تو شہید کو معاف نہیں ہوتا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اس کو بھی معاف۔ تو ہماری یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، غلط پیسہ، سود کا، لاٹری کا، دھوکے کا، بھتے کا، رشوت کا، تاوان کا، یہ جو پیسے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو انسان اللہ کی کثرت سے یاد کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ مہربان۔ ظہیر عباس صاحب کا سوال کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب نہ ہو قربانی کے لیے پھر بھی وہ قربانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اگر اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے سنت کی بجاوری کرنی ہے؟ اس پر اگر واجب نہیں ہے وہ کرتا ہے، اللہ سے ثواب پائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ سن لیں، ایک شخص پر قربانی نہیں ہے مگر اس نے جانور لے لیا قربانی کی نیت سے، اب اس نے قربانی اپنے اوپر واجب کر لی، واجب نہیں تھی اب واجب کر لی ہے، اب ہر حال میں اس کو کرنی ہے۔ اگر اس جانور کو کچھ ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ واجب کر چکا، اب اسے بھلے قرض لینا پڑے دوسرے جانور کے لیے، محنت کرنی پڑے، چونکہ اس نے خود پر واجب کر لی اب اس کو کرنی پڑے گی۔ تو جس پر واجب نہیں ہے اللہ کی طرف سے رعایت ہے، وہ محبت میں کرتا ہے ضرور کرے، ثواب پائے گا اللہ کی طرف سے، مگر ایسا نہ ہو کہ بچوں کا خرچ روک کر، دوسروں کا حق روک کر نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ بچوں کو ضرورت ہے، گھر والوں کو ضرورت ہے، وہ نہیں جی میں قربانی کروں گا، تو ایسی صورت نہ بنائے۔ ہاں اللہ نے توفیق دی ہے ضرور کرے۔ اسلام آباد سے ابو بکر علی صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص اپنے ذہن ہی میں اور خیالات ہی میں بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی جبکہ اس نے صرف یہ لفظ اپنے ذہن میں کہے ہیں، زبان سے ادا نہیں کہے؟ کون ہے یہ صاحب؟ صرف طلاق ہی کے الفاظ ان کے ذہن میں کیوں آ رہے ہیں، خیال کیوں آ رہے ہیں؟ اور کیا نہیں ہے، خالی بیٹھے رہتے ہیں تو بیوی کے خلاف سوچتے رہتے ہیں، کسی اور کو ذہن میں بسا لیا، تکلیف کیا ہے ذرا ان کا معلوم کیا جائے، اور ایسے شخص کی ذرا تھوڑی سی خدمت کی جائے۔ خدمت سمجھتے ہیں، ذرا اس کو مزاج ٹھکانے لگائے جائیں اس کے۔ جب تک آپ منہ سے نہیں کہتے ہیں یا لکھتے نہیں ہیں طلاق نہیں ہوگی، لیکن خدا کے لیے یہی کیوں سوچ رہے ہو بھائی؟ تو بیوی کے لیے اچھے بھی لفظ سوچ سکتے ہو، اپنے لیے سوچ سکتے ہو، اتنی دیر درود شریف پڑھ سکتے ہو، استغفار پڑھ سکتے ہو، اللہ ہدایت دے۔ آمین۔ طاہا صدیقی صاحب کا سوال کہ ابھی گزشتہ دنوں جو پاک بھارت کشیدگی تھی اس دوران جب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید انڈیا کراچی کی پورٹ پر حملہ کر دے گا اور ساحل پر اپنے جنگی جہاز بھیج دے گا، تو اس دوران پاکستانی ہی بہت سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اپنے لطیفوں میں کچھ اس طرح کر رہے تھے کہ وہ ساحل پر بابا موجود ہے، وہ وہاں پر کچھ نہیں ہونے دیں گے اور وہ کشتیاں تباہ کر دیں گے، مذاق میں کہہ رہے تھے۔ تو کیا ان لوگوں کے بارے میں اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ نرم جواب میں بڑی مشکل سے دے رہا ہوں، خون کھول گیا میرا سن کے۔ ایسے لوگ اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان دے دے۔ باقی اس طرح کی باتیں کرنے والے یاد رکھیں اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ ایسے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ اگر ان کو ماضی میں واقعات جو اتنے ہوئے ہیں کرنے والے وہ یاد نہیں ہیں تو یہ سوچیں۔ باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالی کی عطا سے، اللہ کی عطا سے اللہ والے ہمارے لیے امان ہیں،
قرآن و حدیث میں موجود ہے اگر سمجھ آتی ہو تو. اور اللہ والے مرتے نہیں ہیں، پردہ کر جاتے ہیں. باقی ان کو کیا سمجھ آئے گی، کیونکہ ان کا بھروسہ ہے تو آلات پہ ہے نا، انسٹرومنٹس پہ ہے، اللہ پہ تو نہیں ہے. یہ تو مشین پہ بھروسہ کرتے ہیں. علامہ اقبال سے ہی سیکھ لیتے اگر ان کو سمجھ آتی. بہرحال میں کیا کہوں، میں نے بہت نرم جواب دیا. توبہ کریں، اور اگر اچھا نہیں بول سکتے تو چپ رہیں. مگر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پہ یہ سمجھیں کہ پکڑ نہیں ہوگی، ایسا نہیں، ضرور ہوتی ہے. اور پھر ان کو کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے کیسے نکلیں اس میں سے. اوکاڑا سے محمد عزیر صاحب کا سوال کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک شخص یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح واٹر شاور باٹل یا اسپرے گن جو کہ استری کے ساتھ کپڑے استری کرتے وقت جو استعمال ہوتی ہے عموماً، اس سے کس طرح وضو کیا جا سکتا ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ بالکل غلط. اگر اس طرح کی باتوں پہ جائیں گے تو آگے پھر آپ لوگوں کی عبادتوں کا جو حال ہوگا. اور کعبے کے اندر اس شخص کو اتنا خیال نہیں آیا کہ کعبے کے اندر آپ کا مائع مستعمل گرائیں گے کہاں آپ؟ وہ جی تولیہ رکھ لیں، اس میں پانی وہ گیلا کرنا نہیں ہوتا، دھونا ہوتا ہے. بالکل غلط بات کی انہوں نے. علماء نے اس کے جواب دیے. وہ جن صاحب نے یہ نا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے. کشور خان صاحبہ کا سوال کہ مرید بیعت کر لے پیر صاحب سے لیکن پھر بعد میں مرشد سے رابطے میں نہ رہے تو کیا بیعت برقرار رہے گی یا نہیں، اور مرید کی تربیت کیسے ہوگی؟ اگر کسی سچے کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو نسبت قائم ہو گئی. اگر سچا تھا وہ، آپ نے بھی دل سے کی، وہ بھی سچا تھا جس سے آپ نے نسبت، تو قائم ہو گئی. اب آپ اس کے وظائف یا شجرہ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو فیضان کا وہ مزہ لیکن نسبت کا اثر. آپ کہتے ہیں نا آپ کے وائرنگ میں زنگ لگ جائے یا آپ کے وہ پلگ میں جناب کوئی کاربن آ جائے، یہ وہ والا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چونکہ وابستہ نہیں رکھا، ورنہ وہ فیض آئے گا. اگر صحیح نسبت قائم ہوئی ہے تو وہ فیض کہیں نہیں جاتا، اس نسبت کا اثر رہتا ہے. صحیح قائم ہو اور صحیح سے قائم ہو، یعنی جس سے قائم ہوئی ہے وہ بھی صحیح، اور آپ نے بھی دل سے صحیح کی ہے صحیح اعتقاد کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا فیضان ختم نہیں ہوتا. باقی یہ کہ آپ اپنی کمزوریوں کو جا دیکھیں، پھر روحانی ربط خود بخود شروع ہو جائے گا جب آپ اپنی کمزوریوں پہ قابو پا لیں گے. متحدہ عرب امارات سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ شب زفاف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات حق خاص کی ادائی کے دوران بھی اگر بلا عذر سطر منکشف کریں تو یہ بھی حیا کے خلاف ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ حیات جتنی بھی ہو، ہمیں حدیث میں یہ بتایا گیا شب زفاف ہو، سہاگ رات جس کو اردو والے کہتے ہیں، فرسٹ نائٹ، ویڈنگ نائٹ، یا کوئی اور ہو، جانوروں کی طرح نہ رہو. احتیاط اپنے اوپر ڈھانک کے رہو. بچے کے بے حیا ہونے کا، اس دوران گفتگو کا، اس کے تمام باتیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں. تو لوگ حیا کی وجہ سے اوپن بیان نہیں کرتے، کتابوں میں لکھ دی ہیں لوگوں نے. تو جانوروں کی طرح نہیں، بلکہ احتیاط اگر ہو سکے جتنی ہو سکے. سحر صاحبہ کا سوال کہ درود اکبر کس نے لکھا ہے اور اس کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں؟ کیا اس کو پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ بزرگوں نے محبت عقیدت سے، اپنی علمیت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف الفاظ اور صیغوں سے درود پیش کیے. اگر کوئی صیغہ غلط نہیں ہے، کوئی لفظ غلط نہیں ہے، سارے درود مبارک ہیں. انہوں نے محبت سے، تو جس نے پیش کیا اس کے نام کی وجہ سے اس کا نام لکھ دیا فلاں کا، یا کسی نے اس کے بارے میں کوئی خوشخبری پائی تو اس کا وہ نام رکھ دیا. تو ہر وہ درود جس میں کوئی غلط لفظ نہیں ہے، غلط صیغہ نہیں ہے، سارے مبارک ہیں. افضل درود ابراہیمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود تعلیم کیا ہے. مگر آیت میں درود و سلام دونوں کا حکم. تو درود ابراہیمی صرف درود شریف ہے، وہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے سلام پیش کر چکے ہوتے ہیں. نماز سے باہر پڑھیں درود ابراہیمی تو اللہم صلی وسلم کہہ لیں تو دونوں حکم پورے ہو جائیں گے. باقی جتنے درود ہیں میں نے آپ کو مختصر اس کی بات پیش کر دی. راحیل امین صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ جس کا مفہوم کہ جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ یہاں امام سے کیا مراد ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم بلائیں گے، پکاریں گے کل اناس لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. تو امام سے مراد پیشوا، لیڈر ہوتا ہے. آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ مثلا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، شاذلی، تجانی، ہیں یہ جتنے بھی ہیں سلسلے ماشاء اللہ. تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے حوالوں سے بلایا جائے گا. ان کا اگلا سوال کہ بعض لوگ پیری مریدی کو شرک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیعت کا کوئی ثبوت نہیں، اس بارے میں تفصیل سے بیان فرما ان دیجیے. لوگوں کا کیا ثبوت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں؟ پہلے یہ اپنا ثبوت تو پیش کریں کہ یہ کون سی اتھارٹی ہیں، یہ چیز کیا ہے جو جائز اور صحیح کاموں کو شرک کہہ رہے ہیں. خود ان کی حیثیت کیا ہے، یہ ہوتے کون ہیں؟ پہلے یہ تو بتائیں. باقی یہ کہ پیری مریدی صرف بیعت کا ذکر تو قرآن میں 10 جگہ ہے، احادیث میں موجود ہے، اور یہ بیعت کتنی اقسام کی ہے، کہاں کہاں، وہ سارے ثبوت موجود ہیں. ان لوگوں کا جو ہے نا، یہ جو انکار کر، ان کا بھی ثبوت قرآن میں موجود ہے، جو صحیح جائز چیزوں کو غلط کہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو خود اپنے فسادی ہونے کی بھی سمجھ نہیں ہے. تو ایسے فتنے اللہ ان سے بچائے. باقی کوئی کاروباری پیری مریدی غلط ہو رہی ہے اس کی بات کرو. جہاں تک یہ بیعت ارشاد ہے تصوف کے سلسلوں میں، طریقت کے سلسلوں میں بالکل درست ہے، چلی آ رہی ہے، کر رہے ہیں الحمدللہ. صحابہ میں بھی، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، یہ سلسلہ چل رہا ہے. قصور سے عامر سلیم صاحب کا سوال کہ اگر بڑے جانور میں 7 کے بجائے صرف 5 حصے رکھ کر لوگ قربانی کریں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ مراد یہ ہے کہ جی آدمی کم ہے، حصے 7 ہیں، تو آپ وہ 2 حصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے نام سے کر لیں، پیسے وہی ہیں آپ کے، مگر 2 حصے ان کا نام لے لیں، برکت بھی ہو جائے گی. قربانی ایک آدمی بھی 7 حصے کر سکتا ہے، ایک آدمی بھی پورے 7 حصے اپنی طرف سے کر سکتا ہے. پوری گائے کی قربانی وغیرہ میں اپنی طرف سے کر سکتا ہے. لیکن میں نے برکت کے لیے بتا دیا کہ 2 نام نہیں ہے نا، تو 2 نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے والدین، کسی بزرگ کا نام بیچ میں ڈال لو، برکت ہو جائے گی. ان کا یہ اگلا سوال بنت رباب صاحبہ کا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ منگیتر کی جب نوکری لگے گی، تعلیم مکمل ہو جائے گی تو 50 نوافل ادا کروں گی. اب منت پوری ہوئی تب تک رشتہ ہی ختم ہو گیا، تو سوال یہ ہے کہ نوافل تب بھی ادا کرنے ہوں گے یا نہیں؟ آپ نے جو الفاظ سے مانی تھی وہ الفاظ واضح کریں گے. منگیتر کے لیے مانی تھی نا، کہ منگیتر اب وہ رشتہ نہیں رہا. آپ اگر پڑھتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیں، مگر وہ شرط اگر اس لفظوں میں پائی جائے گی کہ بحیثیت منگیتر ہی، کہ یہ صرف یہ نہیں کہ اس کی نوکری لگ جائے، آپ نے کہ میرے منگیتر کی لگ جائے، پھر وہ اور بات ہے. لیکن پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہیں پڑھتی ہیں تو توبہ کر لیں. ان کا اگلا سوال کہ جس منگنی کا میں نے پچھلے سوال میں ذکر کیا، وہ منگنی میری 10 سال تک رہی تھی، بعد میں یہ ختم ہو گئی. تو اب سوال یہ ہے کہ خاص طور پہ ایک لڑکی خود کو اس معاملے میں کیسے صبر دے، اس طرح کے جب خیالات اور وسوسے ذہن میں آئیں کہ اگر اتنی آزمائش کے بعد جا کر رشتہ ختم ہی ہونا تھا
تو اللہ نے اتنے لمبے وقت تک یہ رشتہ کیوں جوڑے رکھا اور اس میں کیا مصلحت تھی؟ اس طرح کے وسوسوں سے کوئی خود کو کس طرح بچائے؟ شکر کرے، یہ اللہ نے مجھے بچا لیا، ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بہتری نہ ہو. یہ سوچ کیوں نہیں آئی؟ وہی سوچ کیوں آئی کہ اللہ نے کیوں جوڑے رکھا؟ یہ سوچ بھی آ جاتی نا کہ میرے لیے اس میں بہتری تھی، اللہ نے مجھے پہلے ہی بچا لیا. ہو سکتا ہے اس کا وقت اسی طرح ہو. تو اللہ پر کوئی اعتراض یا اللہ سے شکوہ نہ کریں، اپنے لیے سوچیں کہ اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے، تو سوچ بدل جاتی ہے. ہماری سوچ ہے نا. میں کہوں کہ اچھا جی میں نہیں گیا، بہت اچھا ہوا، میرے لیے اچھا نہیں ہوگا. میں کیوں نہیں گیا؟ میں نے تو تیاری کی تھی، پھر کیوں نہیں گیا؟ تو دونوں سوچیں ہیں نا. تو اس میں سے پازیٹیو جو مثبت ہے اس کو اپنائیں، آپ کا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ بہت اچھا ہوا، ایسا نہیں ہوا. آدمی کو کسی طرح وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، خیر مانگیں کہ ضرور ہم میں کوئی ایسی کمی ہوگی، اور یہ کہ اللہ نے میرے لیے اسی میں بہتری رکھی ہے، یہ یقین رکھیں. حیدرآباد سے جہاں آرا صاحبہ کا سوال کہ میری والدہ کی عمر 90 برس ہے، تو ان کی عدت 4 مہینے اور کتنے وقت کی ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ دنوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور اگر مہینوں کا اعتبار ہوگا تو کیا مہینہ ہر مہینہ ہوگا چاہے کتنے بھی دن کا ہو؟ شوہر کی وفات کے بعد آسان طریقہ 130 دن، کیونکہ آپ کو اس طرح قمری اور عیسوی مہینوں کا جھگڑا چھوڑ دیں. آپ 130 دن آسان طریقہ. 90 برس کی بھی عمر ہے تو 130 دن یہ شوہر کی وفات کے بعد عدت ہے. اس کے لوگ کہتے ہیں جی کیسے جی، اصل چیز کنفرم تو یہ کرنی تھی نا کہ جی کوئی حمل نہ ہو، پریگننسی نہ ہو. آپ اللہ کے حکم میں کیوں دخل دے رہے ہو؟ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے اندر کے جذبات، آپ کے خون میں جو کچھ احساسات، وہ کس طرح کب جا کر مندمل ہوتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے، تو آج سائنس بتا رہی ہے. اب جا کے ان کو سمجھ آئی ہے کہ شریعت نے یہ جو 130 دن رکھے ہیں اس کی افادیت کیا ہے. تو 130 دن رکھیں گنتی میں. باقی قمری اور عیسوی کا حساب آپ کے لیے اگر آسان نہیں، میں نے آسان بتا دیا. شہباز صاحبہ کا سوال کہ اگر میں اپنی قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کر دوں، مثال کر دوں، تو کیا میری بھی ادا ہو جائے گی؟ جس پر قربانی واجب ہے اسی کی طرف سے ہوگی. ایک قربانی ایک کی طرف سے، بکرا بکری، دمبا دمبی، گائے اونٹ ہو تو 7 حصے. آپ پر قربانی واجب ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی قربانی کریں گے. آپ اضافی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ آسان طریقہ بتاؤں. قربانی کریں آپ اپنی طرف سے، آپ کا واجب ادا ہو گیا. اب سارا گوشت جو ہے اس کو ایصال ثواب کر دیں، نبی پاک کو بھی، تمام انبیاء کو، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کو، سب کو آپ ایصال ثواب کر دیں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. قربانی ایک کی طرف سے ہوگی، ایک جانور کی. ہاں گائے اونٹ میں 7 حصے. تو آپ کی اپنی قربانی ادا نہیں ہوگی اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے، کیونکہ وہ آپ پر واجب رہے گی. تو آپ نے وہ کرنی ہے. ہاں آپ کے پاس اضافی رقم ہے، آپ ضرور کیجئے، آپ 100 کی طرف سے کیجئے. حیدرآباد سے عبید قادری صاحب کا سوال کہ اگر لڑکی نے اپنے ماں باپ سے ضد کر کر کسی لڑکے سے نکاح کیا ہو اور بعد میں نکاح کے بعد والدین رخصتی سے قبل مکر جائیں، یا پھر ان کا مائنڈ چینج ہو جائے کہ اب ہم تمہیں وہاں رخصت نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں شبہ ہے کہ وہ صحیح حقوق ادا نہیں کر سکے گا، تو اب اسے جو چاہے کرنا ہے وہ کر لے، سوائے طلاق کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب یہ بتا دیجئے کہ اب لڑکے تک اگر یہ بات پہنچے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی نے ابھی خود اپنے منہ سے نہیں مانگی ہے طلاق، تو اب اس کے طلاق مانگنے کا انتظار کرے یا اسے آزاد کر دے، کیونکہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے گھر والے رخصت نہیں کریں گے. مجھے نہیں معلوم وجہ کیا ہے. واقعی کوئی وجہ ہے اور وہ وجہ شریعت میں مانی جائے گی
تو ماں باپ کا کہنا مانیں، اور اگر ماں باپ ویسے کر رہے ہیں تو ان کو منانے کی کوشش کریں، ان کو راضی کریں، ان کو احساس دلائیں کہ جی اس طرح گھر توڑنا، وہ راضی نہیں ہوتے تو آپ پر ماں باپ کی پیروی ہے، مگر ماں باپ غلط نہ کرے، اللہ سے ڈرے۔ وہ مثال دیں گے حضرت ابراہیم کی، وہ مثال دیں گے حضرت عمر کی، تو کیا آپ ان جیسے ہیں؟ انہوں نے اگر اپنے بیٹوں کے لیے یہ کہا تو باپ ہو ماں ہو شریعت کو جانتے ہوں، غلط نہ کر رہے ہوں، تو چونکہ وجہ معلوم نہیں ہے، اگر واقعی شرعی وجہ ہے، ماں باپ جو انکار چاہتے ہیں، رخصت نہیں کر رہے، تو کوئی اگر شرعی وجہ ہے اور وہ معقول ہے تو ماں باپ کو آپ فالو کیجئے، وہ خود ہی رستہ نکلے گا، بتایا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو چار آدمی بیٹھ کے کوشش کریں مفاہمت کی، اور اس کے باوجود بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر جو اللہ کو منظور۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ کیا پہلے عشرہ ذی الحج میں 700 گنا زیادہ ثواب ہے کسی نیکی کا، اور کیا اس میں جو ثواب میں زیادتی ہے اس میں خیرات، قربانی اور نماز بھی شامل ہے؟ ہمیں حدیث شریف یہ بتاتی ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل اللہ کے ہاں زیادہ پیارا ہے، اللہ جتنا چاہے ثواب دے۔ کچھ بزرگوں نے اس میں آگے بیان بھی کیا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جتنی زیادہ نیکی کی جا سکے وہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ راضی ہو گیا تو وہ سب کچھ دے گا، اس میں پیسے بھی، اس میں کھانا بھی، اس میں سب کچھ، آپ کا پڑھنا بھی، آپ کا جاگنا بھی، اور خاص طور پر 8ویں 9ویں 10ویں شب، وہ 3 راتیں تو خاص ہیں جاگنے کی، عبادت کی، تو اللہ توفیق دے، جتنا چاہے گا اللہ ثواب دے گا۔ لیکن وہ روایت ہے کہ جی اللہ کو بہت زیادہ پیارا جو ان 10 دنوں میں اللہ کے لیے عمل کیا جائے۔ باقی کچھ روایتوں میں لکھا بھی ہے اتنا ثواب اتنا ثواب، اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ راضی ہوگا تو بہت دے گا۔ ظہیر عباس صاحب کا سوال کہ حکومت نے ایک بل منظور کیا ہے جن لڑکوں اور لڑکیوں کی عمر 18 سال سے کم ہو، اگر ان کی شادی ہوگی تو ان کو سزا دی جائے گی، شریعت اس مسئلے میں کیا حکم رکھتی ہے؟ ایسے حکمرانوں کو سزا دی جائے جو قرآن حدیث کے خلاف قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین میں دخل دیتے ہیں، ایسے حکمرانوں کو ایک مرتبہ سزا دو، دوسرا دوبارہ جرأت نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کی لگام جو ہے نا، وہ انہوں نے اپنی غیروں کے ہاتھ میں دے دی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اب وہ مسلم پرسنل فیملی لاز میں غلط باتیں، لیکن غیر خوش ہو جائیں بس، نہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے، فنڈ بند ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ یہ کون ہے؟ کیا مالک ہو گیا یہ پاکستان کے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاکستان کی بنیاد ہے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ایک طرف تو تم نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی ہوئی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، دوسری طرف جناب آپ کے ہاں اسمبلی بھی موجود ہے، اس کے باوجود جس کا دل چاہ رہا ہے اٹھتا ہے اور دین کے بارے میں پتہ ہے کچھ نہیں اور بولنا شروع ہو جاتے ہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ تو ایسے لوگوں کو لگام نہیں دیں گے تو پھر بس آپ فوج کے خلاف بولے تو تکلیف ہے یا نہیں ہے، عدلیہ کے خلاف بولے تو تکلیف ہے یا نہیں ہے، آپ کے حساس اداروں کے خلاف بولے تو تکلیف ہے یا نہیں، اس پر تو نوٹس لیتے ہو، تو دین کے بارے میں کیوں اتنے آپ زیادہ حساس نہیں ہو؟ عجیب بات ہے۔ تو جو بھی قانون ایسا بنائے گی گورنمنٹ، میں نے شاید یہ لفظ کہے تھے ہمیں شریعت کی حکومت چاہیے، حکومت کی شریعت نہیں چاہیے، تو جو بھی کوئی دین، قرآن و حدیث، شریعت مطہرہ کے خلاف قانون بناتا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو جس طرح آپ کے ہاں زبان استعمال کیا جاتا ہے نا کہ اس کو گھسیٹا جائے، الٹا لٹکایا جائے، اس کو سزا دو۔ کون ہوتا ہے وہ دین میں دخل دینے والا؟ اور نہیں تو علماء کے ساتھ بیٹھو کہ جی جہاں کوئی بات معاشرے میں ہمیں یہ چاہیے، ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں، غلط استعمال ہو رہا ہے، پہلے علماء سے بات کرو، سمجھو اس کو کس طرح کہی جا سکتی ہے۔
یہ خود جو کچھ کرتے ہیں گناہ کر رہے ہیں اس کے لیے تو ان کو پرواہ نہیں ہے. جو جائز نکاح دیہاتوں میں 10-10 سال کی بچیاں مائیں ہیں, ابھی بھی ہیں آپ کے دیہاتوں میں, یہ آئے ہیں بڑے لگانے کے لیے دین میں دخل. بالکل نہیں مانا جائے گا, ایسا کوئی قانون بنانے بھی دیں تو نہیں مانا جائے گا. لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ حکومت پاکستان بٹ کوائن کو شروع کرنے کے حوالے سے دلچسپی دکھا رہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب نے بھی بٹ کوائن کے ماہرین سے ابھی ملاقات کی تھی, تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کو خریدنا بیچنا کیا جائز ہوگا؟ لیگلائز ہونے کے بعد اس کا طریقہ کار جب حکومت تسلیم کر لے گی, قانونی ہو جائے گا, پھر اس کا طریقہ کار دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی جوا, اس میں کوئی سود, اس میں کوئی غلط طریقہ نہیں ہے, تو علماء فیصلہ کر دیں گے. مظفر گڑھ سے فیضان مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے دوران دونوں اطراف کے بارڈر پر جو مسلمان فوجی لڑتے ہیں اور مخالف فوج کا کوئی مسلمان فوجی اسلامی ملک کی افواج کے ہاتھوں مارا جاتا ہے, کیا وہ بھی شہید ہوگا؟ ایمان کی حالت میں اللہ کی راہ میں جان دینا. کیا لفظ کہے میں نے؟ ایمان کی حالت میں اللہ کی راہ میں جان دینا. جب میں نے کہہ دیا فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, ایمان کی حالت میں کوئی جان دیتا ہے, کلمہ حق کی بلندی, اعلاء کلمت اللہ, اعلاء کہتے ہیں اونچا کرنا, بلند کرنا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. باقی غیر بھی سارے اپنے وطن کے جتنے ان کو شہید کہہ رہے ہیں, تو کیا شہید مان لیں گے ہم؟ میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. متحدہ عرب امارات سے ام حسن صاحبہ کا سوال کہ کسی کے فرض روزے رہ گئے ہوں اور وہ پیر اور جمعرات کو نفلی روزے رکھے اور فرض روزے کی نیت کیا اس میں کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی, وہ اپنے پہلے قضا روزے کی نیت کرے. ایک روزے میں 2 نیتیں نہیں ہوں گی. وہ قضا روزے اپنے رکھے پیر جمعرات کو, اللہ پیر جمعرات کا ثواب بھی اس کو دے دے گا, لیکن اس پر لازم قضا روزے ہیں, نفلی روزے اس پہ لازم نہیں ہے. وہ محبت سے رکھتا ہے, ثواب پائے گا, لیکن لازم وہ ہیں جو قضا ہیں وہ ادا کرے. رضیہ احمد صاحبہ کا سوال کہ اگر کوئی پریشانی کی حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کو قرآن کا واسطہ دے کر انصاف کی دعا کرے تو کیا یہ گناہ ہوگا اور کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ مطلب قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کو کیا کہے کہ میرے ساتھ انصاف کر؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, یہ ذہن میں رہے. بس یہ کہ اللہ تجھے تیرے کلام کا واسطہ پیش کرتا ہوں, مجھ پر مہربانی کر, اس حد تک درست ہے. لیکن یہ کہ انصاف کر, اس طرح کی دعوت دینا, اللہ کو عدل کی دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہیں یہ گمان ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جو کرے گا اس میں عدل نہیں ہوگا؟ معاذ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ذوالخیسرہ نے کہہ دیا تھا اے دل عدل کرو, تو فرمایا مجھ سے زیادہ روئے زمین پر کون ہوگا جو عدل کرے گا. اس کے لیے کیا حکم آیا اس خبیث کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں عاجزی سے, مگر اس طرح کی بات کہ یا اللہ انصاف کر, اس طرح کی باتیں ہم اللہ کے لیے تب سوچیں نا کہ وہاں پر عدل کے خلاف بھی ہو سکتا ہو, ایسی کوئی بات نہیں. اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ اگر یہ چیز خلاف ادب ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ توبہ 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 توبہ, اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ جو مرضی کریں, لیکن اصل چیز توبہ, سچی توبہ, اور پھر اللہ کی اتنی تعریف کریں اس میں محبت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کا سوال کہ اگر کوئی شخص اعلانیہ طور پر یہ کہے کہ جو میرے موقف سے اختلاف رکھتا ہے وہ آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے, پھر اگر کوئی شخص اس کے پاس جائے اور یا اس کی مناظرے کی دعوت کو قبول کرے تو وہ آگے سے اگر یہ کہے کہ فلاں کسی مشہور عالم کی تائید تمہارے ساتھ ہوگی اگر, اور وہ تمہیں اپنا نمائندہ قبول کریں گے تبھی تمہارے ساتھ مناظرہ کروں گا ورنہ نہیں, تو کیا یہ مناظرے کے اصولوں کے مطابق ہے یا خلاف؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ عام لوگوں کا مسئلہ ہے. اس وقت میرے فورم پر آ کر یہ پوچھنا, یہ کیا ہے؟ ان کا کوئی مقصد ہے؟ یہ بھی یہ کوئی ایسا سوال ہے جس سے عام لوگوں کا؟ اب میں آپ کو بتا دوں مختصر جواب.
دو فریق ہوتے ہیں، ان کی دو مختلف رائے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہو کر دلائل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اس کو مناظرہ، مکالمہ وغیرہ وغیرہ، مباشرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیبیٹ انگلش والے کہتے ہیں، اور بھی اس کے ساتھ کوئی اور لفظ بھی کہتے ہوں گے۔ اب مقصد کیا ہے؟ طلب حق اور احقاق حق، یہ دو باتیں، کہ یا تو کوئی چاہتا ہے کہ مجھے حق کی طلب ہے، حق واضح ہو جائے، دوسرا احقاق حق کے جو حق ہے وہ ثابت ہو جائے، باطل جو ہے وہ باطل ثابت ہو جائے، مقصد ذات نہ ہو، مقصد انا نہ ہو، مقصد حق اور صداقت کی بات ہو، اس حد تک جو مناظرے ہوتے ہیں ان کا فائدہ۔ اب مناظرے میں ایک فریق نے دلائل دیے، دوسرا مان ہی نہیں رہا، آپ 6 دن چلاتے رہیں، چلتا رہے، اس ضد پہ آ جائیں، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، کچھ لوگ ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں، کچھ آواز ایسی ہو جاتی ہے، اس طرح کے مناظروں کا حاصل نہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ سچائی کو واضح کرنا، دین حق کو واضح کرنا، یا جو شرعی صحیح موقف ہے اس کو واضح کرنا اور ثابت کرنا۔ مقصد یہ ہو تاکہ جو غلط روش پر ہے ان کی اصلاح ہو جائے یا لوگوں کے سامنے حقیقت آ جائے، اس حد تک تو درست۔ اس کے لیے اصول مناظرہ موجود ہیں، علماء طے کرتے ہیں، صدر بنائے جاتے ہیں جو چیک کرتے ہیں، ان کا پورا طریقہ ہے، وہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا، اب مثال کے طور پر آپ مجھ سے جتنی باتیں کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کیا ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ جی میری بات کے لیے فلاں شخص جب تائید کرے گا تو ہی میرا جواب مانیں گے؟ بھئی بات آپ کو سامنے 100 آدمی آئے، آپ کو بات کرنی ہوگی، لیکن مقصد کیا ہو، بنیاد کیا ہو۔ یہ جو بہت سے مناظرے ہوتے ہیں ان میں صرف وقتی طور پر وہ ہوتا ہے، بعد میں اس کا بھاگ جاتا ہے کوئی فریق یا کوئی، وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ تو اصل مقصد ہو احقاق حق، یا دوسرے کا مقصد ہو طلب حق، اور اللہ کے لیے، سچ کو ثابت کرنے کے لیے، کوئی انا، اپنی شہرت، علمیت کا روب وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں نہ ہو۔ سید محمد ساجد صاحب کا سوال کہ یوم عرفہ کا روزہ پاکستان کی عوام کس دن رکھیں، یعنی سعودیہ میں 9 ذی الحجہ کے مطابق یا پاکستان میں 9 ذی الحجہ کے مطابق؟ یہ پہلے 9 روزے، یکم سے لے کے 9 تک نفلی روزے ہیں، مگر 3 روزے لوگ زیادہ تر رکھتے ہیں، بوڑھے حضرات آج کل رکھتے ہیں، حالانکہ جوانوں کو رکھنے چاہیے، جوان رکھتے نہیں، بوڑھے رکھتے ہیں۔ تو 8، 9، وہاں کا جب 9 ہوگا، یہاں پر لازمی بات ہے ایک دن پیچھے ہوتے ہیں ہم، تو آپ نے 10ویں کو تو عید ہے وہاں پر بھی، یہاں پر بھی، لیکن ان کا 10 اور ہمارا 9 ہوگا، تو آپ 8، 9 اس حساب سے یوم عرفہ وہاں کا اور یہاں کا 9 تاریخ کا، یہ 2 روزے وہ رکھ لیں، اور شروع میں ایک رکھ لیں یا درمیان میں کوئی ایک رکھ لیں، تو 3 روزے بھی اگر ہو جائے، ورنہ صرف ایک روزہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں یوم عرفہ کا، تو آپ اگر وہاں کے حساب سے رکھیں تو بھی، یہاں کے حساب سے رکھیں تو بھی، اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، لیکن بہتر ہوگا کہ 8، 9 دونوں رکھ لیں۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ بڑے جانور میں مرحوم کی وصیت والی قربانی کا حصہ ڈال دیا تو گوشت کھا سکتے ہیں یا صدقہ کرنا ہوگا؟ تو صدقہ کرنا ہوگا، تو ایک حصہ یا پورے جانور کا گوشت؟ مرحوم کی کیا وصیت؟ یہ تو بتایا نہیں انہوں نے۔ وصیت یہ کہ میرا حصہ رکھنا، کیا ہے مرحوم کی وصیت کیا ہے؟ پہلے وہ تو بتاؤ۔ اگر مرحوم نے کہا میرا حصہ رکھنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی اور وصیت ہے کہ کیا ہے وہ وصیت، وہ بتائی جائے، پھر جواب دیں گے۔ اگلا سوال ان کا کہ حدود حرم سے باہر میقات کے اندر رہنے والا شخص حج تمتع یا قران کر سکتا ہے؟ یعنی جو حدود حرم میں رہتا ہے، حدود حرم سے باہر میقات کے اندر رہنے والا شخص۔
حج تمتع تو نہیں، قران کرنا چاہتا ہے، اگر وہ جاتا ہے وہاں پر داخل ہوا اور وہ وہاں اتنے دن وہیں رہنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ آئے گا جائے گا، وہیں رہے گا، تو وہ کر سکتا ہے۔ باقی ان لوگوں کا زیادہ تر حج افراد ہوتا ہے جو وہاں پر کرتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ کسی کے پاس اگر صرف سونا ہو، باقی نہ چاندی ہو نہ کیش ہو تو قربان، یہ جو آپ نے سوال کیا عدنان صاحب، یہ نشست کے ابتدائی سوالات میں علامہ صاحب نے مفصل اس کا حکم بیان فرمایا تھا جو حج کا نصاب ہے، تو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں پڑھنے کے لیے بہترین اوراد و وظائف کون سے ہیں؟ تیسرا اور چوتھا کلمہ، یہ نبیوں کا کلام۔ تیسرے کلمے 5 باتیں، پہلے سبحان اللہ، پھر ہے الحمدللہ، پھر ہے لا الہ الا اللہ، پھر ہے اللہ اکبر، پھر ہے لا حول، یہ 5 اکٹھے ہو گئے۔ باقی چوتھا کلمہ سب سے بڑی دعا نبیوں نے یہ بہت کثرت سے پڑھا ہے، تو یہ تیسرا چوتھا کلمہ اور درود شریف۔ باقی جو اللہ کے نام لیں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، لیکن یہ تیسرا چوتھا کلمہ اور جو تکبیر ہے نا، جو تشریف میں پڑھی جاتی ہے، وہ یہ چیزیں زیادہ پڑھی جائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے گا، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ سومان شیخ عطاری صاحب کا سوال کہ اگر ہمیں کسی وظیفے کی اجازت ہو اور بعد میں ہم کوئی گناہ کر لیں تو کیا وہ اجازت ختم ہو جائے گی؟ وظیفے کی اجازت ختم نہیں ہوتی، برکت، تو اس کے لیے یہی ہے کہ استغفار کریں اور جس نے اجازت دی ہے ان سے دوبارہ برکت کے لیے کہلوا لیں، ورنہ یہ ہے کہ اصل چیز توبہ ہے۔ تو کوئی اگر آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ آپ ایمان سے نکل گئے ہیں تو پھر تجدید ایمان، پھر آپ کو تجدید کی ضرورت ہوگی اجازت کی، ورنہ صرف توبہ کریں، اللہ تعالی خیر فرمائے۔ آپ سے پہلے میں آپ کا نام لینے سے پہلے کچھ باتیں کر لوں۔ میں ایک مرتبہ پھر ناظرین کو بتاؤں کہ ہمارا پیج اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا فیس بک والوں نے بند کر دیا۔ پوچھا ان سے، وجہ نہیں بتا رہے کیوں بند کیا ہے، کسی نے کروایا ہے۔ آپ کو پتا ہے میں جن لوگوں کے بارے میں سچی باتیں کروں تو ان کو شاید پسند نہیں ہوگا کہ اس کی آواز جائے، انہوں نے کیا ہے، میں بدگمانی کسی پہ نہیں کر رہا، لیکن وہ پیج بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے میڈیا ٹیم کو کہا ہے کہ آپ لوگ 5-10 پیج بنا کے رکھیں۔ آپ لوگ جو ناظرین ہیں، لازمی بات ہے لفظ اکاڑوی آئے گا، کوکب آئے گا، ان کو پتا ہے کہ یہ وہی کڑی ہے۔ آپ ہمیں کچھ نام تجویز کریں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی پیج بنا سکتے ہیں اور ان سے میڈیا ٹیم سے رابطہ کر کے، تاکہ ہو سکتا ہے باہر بنا ہو تو اس کو یہ یہاں سے اتنا نہ کر سکیں۔ یہ آپ لوگوں کی تکنیکی باتیں، میری آواز بند نہیں ہو سکے گی ان سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے توفیق دے گا، میں سچ بولتا رہوں گا، مجھے سچ بولنے سے یہ لوگ نہیں روک سکیں گے۔ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سچ کو، کیونکہ وہ ہے نا الحق یعلی ولا یعلی علیہ، یہ ہے نا روایت کے سچ کی بلند ہوگا، اس پر بلندی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی صحیح عقیدوں پر مجھے قائم رکھے اور سچ بولتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تھی پیج کی بات۔ دوسری بات آپ کو میں نے کرنی ہے کہ جرم و سزا کے نام سے جیو ٹی وی پر جو کچھ آتا ہے، کون کس کو کس لیے قتل کر رہا ہے، کون کس سے کیا زیادتی کر رہا ہے، ٹیوب ویل میں بچہ نہائے تو زمیندار اس کو مروا دے، کیسی کیسی خبریں آتی ہیں، یا اور بھی چینلز پہ آتی ہوں گے اس طرح کے پروگرام۔ کیا یہ مسلم معاشرہ ہے؟ ہماری اخلاقی پستی کا یہ حال ہو گیا ہے، ہم اس قدر گر چکے ہیں، یہ مسلم معاشرے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔
ہمارے حکمران، ان کو تو خیر اپنی کرسی سے زیادہ کچھ پیارا نہیں ہے، ادھر وہ کہاں دھیان دیں گے، مگر میں اور آپ جس محلے معاشرے میں رہتے ہیں، ہم تو ارد گرد لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اصلاح کے لیے اپنی بھی کریں دوسروں کی بھی کریں۔ اب مجھے بتائیں، گورنمنٹ تو نہ پانی دے رہی ہے اتنی گرمی میں، نہ بجلی دے رہی ہے، آپ کے سامنے ہے حال۔ اس گرمی میں، شدت کی گرمی میں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایئر کنڈیشن میں، جن کے جانور بھی ایئر کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کیا پتا ہوگا کہ بجلی نہیں ہے تو پانی کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے پکے گا، کیسے کام چلے گا، نیند کیسے ہوگی، مزاج کتنے چڑچڑے ہوں گے، لڑائیاں کتنی ہوں گی۔ ان لوگوں کو کیا پرواہ، ان کا گھر ٹھیک ہے، وہ مزے میں ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے میں اگر بھلائی لانی ہے تو ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، ہمیں درست ہونا ہوگا، ہمیں اپنے حق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یوم تکبیر منایا گیا، بہت اچھی بات۔ 28 مئی 1998 کی یاد۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان کو ایٹامک پاور، جوہری توانائی والا ایٹمی قوت بنایا، اس میں حصہ لیا، کام کیا، چھوٹے رکن، بڑے سائنسدان، حکمران، جتنے مخلص ہو کے لگے، سب کو شکریہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وطن کو ایٹامک پاور بنایا، ایٹمی قوت بنایا۔ مگر ایٹمی قوت بننے والا یہ ملک کرپشن کا شکار ہے، بگاڑ کا شکار ہے، لوٹ مار کا شکار ہے۔ اتنے وسائل قدرتی، جن کو منرلز کہتے ہیں، سونا کتنا ہے، تیل کتنا ہے، دھاتیں کتنی ہیں، پتھر کتنے ہیں، جیم اسٹون کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو کتنا نوازا ہے، مگر یہاں کرپشن، لوٹ مار۔ 78 برس میں جتنے حکمران آئے ہیں سب نے لوٹا ہے، کسی نے کم، کسی نے زیادہ، چھوڑا کسی نے نہیں ہے۔ اکا دکا افراد تو شاید آپ کو مل جائیں گے، میجارٹی، اکثریت نے لوٹا اور لوٹ رہے ہیں۔ کوئی ادارہ اس سے خالی نہیں، کوئی فرد اس سے خالی نہیں، ہم سب کے سب مجرم ہیں۔ اس ملک کو اگر ناقابل تسخیر بنانا ہے تو ہمیں اپنا کردار بنانا ہوگا۔ بنیان مرصوص بنے، کامیابی ہوئی۔ اب ہمیں برائی کے سامنے، لادینیت کے سامنے بنیان مرصوص بننا ہے۔ شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہم بنیان مرصوص بن کے سامنے آئیں گے۔ مسلمان اپنے نبی کے وفادار رہے تو کامیابی ہوگی، اور جو ناموس رسالت یا ختم نبوت کا کسی طرح غدار یا باغی ہوگا، ہم مسلمان اس کے سامنے بنیان مرصوص ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی۔ اس حوالے سے جماعت اہل سنت کی کراچی تنظیم نے کنونشن بھی کیا ابھی 2 دن پہلے ماشاءاللہ، اور ہم نے اس میں بھی یہی کہا کہ ہم اپنے جانبازوں کو، شاہینوں کو، فوجیوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے محنت کی، مگر اپنی قوت اور بڑھانی ہے اور زیادہ چکنا رہنا ہے۔ دشمن کسی وقت بھی اپنی ہزیمت، ان کو جو شکست ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی تو چال چلیں گے نا۔ ہمیں باخبر بھی رہنا ہے اور متحد بھی رہنا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا، انڈیا کے موزی، اس نے دھمکی دی ہے پاکستانی نوجوانوں کو، کہا میرے پاس گولی ہے۔ جو الفاظ سنائے گئے میڈیا پر، دھمکیاں دی گئیں، اس کے حوالے سے اس نے بہت تکبر کے ساتھ پاکستانی عوام کو کہا کہ جی میں پاکستانی نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ تجھے پتا ہے تو اگلے منٹ زندہ رہے گا؟ دھمکیاں دینے والے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم گائے کا مود پیتے ہو، ہم زمزم کا پاک پانی پیتے ہیں۔
کیا ہے؟ تم دھمکیاں دو گے اور ہم ڈر جائیں گے؟ مسلمانوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے گناہ گار ہیں، مگر دین اور وطن کے لیے یہ کبھی کمزوری نہیں دکھاتے اور انشاءاللہ نہیں دکھائیں گے۔ تمہیں ہوگا بھروسہ اپنے رافیل پر جو ہم نے گرا دیے، تمہیں ہوگا بھروسہ اپنے ساز و سامان پر، ہمارا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ اگر تم مومن ہو وانتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو گے۔ تو ہمیں سر بلند رہنے کے لیے اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے جو دو باتیں کرنی ہے وہ یہ کہ قربانی کرنے والے کچھ لوگ تھوڑے سے بڑے بڑے جانور خریدتے ہیں، 70 لاکھ کا، 80 لاکھ کا، جی یہ 30 من وزنی، یہ 20 من وزنی، یہ 40، جس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، آپ جس کو سنبھال بھی نہیں سکتے، کیوں لیتے ہیں وہ جانور؟ آپ اس کی جگہ 10 جانور کر لیں تاکہ زیادہ لوگوں کو کھانا پہنچا سکے۔ یہ جو مہنگے مہنگے آپ جانور لیتے ہیں، ہاں قربانی کا جانور اچھا ہو، فربا ہو، مگر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایسا جس کا گوشت بھی کوئی چکھنے پہ تیار نہ ہو۔ کیوں ایسے جانور لیتے ہیں؟ اور پھر آپ ان کی نمائش چاہتے ہیں کہ لوگ آ کے دیکھیں، تو مقصد آپ کا پھر نمائش کرنا ہو گیا، حالانکہ گوشت کی نیت سے کوئی قربانی کرے تو نہیں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ مہنگے مہنگے جانوروں کے لیے کرتے ہیں، ان سے کہوں گا ان جانوروں کو نہ آپ نے کھانا ہے، نہ کسی کوئی اور کھا سکے گا، تو آپ اس کی جگہ 10 کر لیں۔ اتنے بزرگوں کے نام سے کر لیں گے آپ، اللہ کی بارگاہ میں ان کا نام لیں گے تو قبول بھی ہو جائے گا، برکت بھی ہوگی، لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کو ایک بات یہ بھی کہنی تھی۔ دیکھیں لوگوں کو ایک اور منظر لوگوں کو دیکھنے کو ملا، وہ لیبیا کا حاجی عامر ہادی جس کا نام ہے، جہاز اس کو چھوڑ کے جاتا ہے مگر جہاز کو پلٹنا پڑتا ہے۔ یہ منظر بھی اس وقت دیکھا گیا، اللہ جانے کیا راز ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اس کے بغیر جہاز نہیں گیا اور وہ پہنچا وہاں، کوئی نیکی ہوگی اللہ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ منظر بھی آپ نے اس دور میں دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ جناب موریتانیہ کا جہاز ڈوب گیا ہے، یہ خبر بھی اڑائی گئی، بلکہ لوگوں نے جہاز بنا کے دکھا بھی دیا، AI سے سب کچھ بن جاتا ہے۔ یعنی فیک نیوز، جھوٹی خبریں پھیلانے میں بھی لوگ آگے سے آگے، اللہ معاف کرے۔ پھر آپ نے فرانس کے صدر کو بیوی کے ہاتھوں پٹتے ہوئے بھی دیکھ لیا، تو حالانکہ وہ پٹنا ایسا نہیں تھا کہ کوئی توہین تھی، لیکن بیوی تھی، اس نے تو بیوی ہوتی ہے، آگے اس کے سامنے فرانس کا صدر ہو یا جو کوئی ہو، یہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا۔ قربانی کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اس سال بھی انشاءاللہ گلزار حبیب ٹرسٹ کے زیر تمام اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، بکنگ جاری ہے۔ وہ لوگ جو، اب لازمی بات ہے بہت سے لوگ تنخواہ کے انتظار میں ہوں گے، تنخواہ آئے گی تو پھر آئیں گے، میں ان سے کہوں گا کہ بکنگ فوراً کروا لیں، کیونکہ بعد میں پھر ہمیں جانوروں کا انتظام کرنے میں دشواری ہوگی۔ ہم نے ایک خاص تعداد میں جانوروں کا انتظام کیا ہے، اگر بکنگ زیادہ ہو رہی ہوگی تو پھر اس وقت جانور نہ ملے، مہنگے ملے، مشکل ہوگی، تو جتنی جلد ہو سکے آپ بکنگ کرا لیں۔ 24,000 روپیہ پاکستانی پر شیئر، ایک حصہ قربانی۔ اور وہ لوگ جو اپنی جگہوں پہ قربانی کریں، شہر میں کراچی میں، وہ کھالے قربانی کی ضرور ہمیں بھجوائیں، خود نہیں بھیج سکتے فون کر دیجئے گا، ہم نے سواریوں کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ آپ سے آ کر قربانی کی کھالیں وصول کر لیں گے۔ یہ آپ کا تعاون ہوگا، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ آخر میں جو بات کرنی ہے وہ مسجد کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے اس وقت رنگ و روغن بھی ہو رہا ہے، جو تعمیری کام میں جو رہ گئی آخری مینارہ ہے وہ بنے گا بعد میں، اور ساؤنڈ سسٹم، بہت عطیات کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ مسجدوں کو بھی ٹیکس سے مستثنا نہیں کرتی ہے، ٹیکس بٹورتی ہے،
اور کتنے سخت قوانین مساجد اور مدارس کے لیے. تاجر ناراض ہیں انکم ٹیکس کی نئی ترمیم سے. تو یہ دوست حکومت تو نہیں ہے، عوام دوست حکومت تو نہیں ہے. آگے بجٹ آنے والا ہے، اللہ جانے یہ لوگوں کا کیا حال کریں گے اور کہاں لے جائیں گے. یہ بات بھی مجھے اور آپ کو سوچنی ہوگی. میرے استاد مکرم، میرے والد گرامی کے استاد مکرم، شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اشرفی اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اکاڑا میں ان کے ایک ہی فرزند صاحبزادہ محمد فضل الرحمان صاحب، ایک ہی فرزند تھے ماشاءاللہ. اپنے والد گرامی کے جانشین بھی تھے. دارالعلوم اشرف المدارس جو میرے والد صاحب نے اور استاد صاحب نے بنایا تھا، اس کے وہ محتمم بھی تھے. ان کا پرسوں انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کل اکاڑا میں ان کا بہت بڑا جنازہ ہوا. اپنے والد کے پہلو میں ان کی تدفین ہوئی. اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھرانے کو اور تمام اہل سنت کو اس سانحے پر صبر عطا فرمائے. بہت صدمہ، بہرحال سب نے جانا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ایمانی غیرت عطا فرمائے. ہم جئیں تو اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر. اپنے ایمان کی ہم لوگ قدر کریں، اس وطن کی حفاظت کریں. بہت سی باتیں رہ جائیں گی. آپ لوگوں سے تعاون کے لیے کہتا رہتا ہوں، دعاؤں کے لیے بھی بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں. تو تمام کے لیے جتنوں نے کہا سب کے لیے یہی دعا، اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. جن میں کسی طرح کوئی رنجش ہے اللہ تعالیٰ ان میں محبت قائم فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رکھے، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدم رکھے. ایام تشریق آپ کو معلوم ہوں گے. 9 تاریخ کی صبح سے 13 کی عصر تک تنہا نماز پڑھیں یا جماعت کے ساتھ. آپ کو تکبیرات کہنی ہے فرض نماز کے بعد. باقی ان دنوں میں جو خیر ہو سکے ایک دوسرے سے تعاون کریں. کل انشاءاللہ جامع مسجد گلزار حبیب میں جمعے میں حج کا بیان اور پھر مدینے کا بیان اگلے جمعے اور قربانی، یہ موضوعات ہوں گے. اور ورنہ پھر اگلی جمعرات آپ کے سامنے کوئی قربانی کی اگر اور باتیں رہ جائیں گی ضرور بتاؤں گا. بہت شکریہ. جی زین صاحب. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، وقار مسعود صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، سید ساجد صاحب، آصف ابو بکر صاحب، رمشہ ایوب صاحبہ، بلال مرزا صاحب، محمد عرفان صاحب، سلمان سلیم صاحب، حنا حیدر صاحبہ، عارفہ عارف صاحبہ، سلیم صاحب، عائشہ ناصر نثار صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، عباس علی صاحب، فیصل قادری صاحب، علی ظفر خان صاحب، شزا راؤ صاحبہ، شاہد جاوید صاحب، عبداللہ شیخ صاحب، رضوان عبدالملک صاحب، شایان اقبال صاحب، ظہیر عباس صاحب، شازیہ علی صاحبہ، عبدالخالق صاحب، فاطمہ اکرم صاحبہ، محمد اشفاق صاحب، اقرا جواد صاحبہ، ناصر خان صاحب، ام شہباز صاحبہ، ناظر حسنی صاحب، محمد عدنان صاحب، فردوس انجم صاحبہ، عدنان احمد صاحب، عبید شیخ صاحب، شاہد جاوید صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، سفیر عباسی صاحب، محمد جاوید صاحب، احسان منہاس صاحب، صفا حسین صاحبہ، سامان شیخ عطاری صاحب، ابو بکر علی صاحب، طاہا صدیقی صاحب، محمد عزیر صاحب، کشور خان صاحبہ، زہیب علی صاحب، سحر صاحبہ، راحیل امین صاحب، عامر سلیم صاحب، بنت رباب صاحبہ، جہاں آرا صاحبہ، عبید قادری صاحب،
حماد صاحب، فیضان مصطفیٰ صاحب، ام حسن صاحبہ، رضیہ احمد صاحبہ، سجاد احمد کھوسو صاحب، سید ساجد احمد صاحب، سومان شیخ عطاری صاحب اور ناصر خان صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ مجھے ایک ذاتی تعاون چاہیے ناظرین میں سے جو ماہر ہوں سافٹ ویئر کے یا ٹیکنالوجی کے۔ میرے پاس ایک آئی پیڈ تھا جس میں نے مکتبہ شاملہ، یہ مکتبہ شاملہ وہ ہے جس میں عربی کتابیں جمع ہیں، ہم اس میں سرچ کر کے مطلب لفظ ڈالتے ہیں، وہ لفظ کہاں کہاں 10,000 20,000 کتابوں میں کہاں کہاں اس کی لسٹ آ جاتی تھی، تخریج کرنا، حوالے ڈھونڈنا، وہ میرے پاس تھا۔ وہ اب میں کیا کہوں، کسی نے چوری کر لیا۔ مجھے اب دوبارہ ضرورت ہے، میں ایک ٹیبلٹ میرے پاس ہے، میں لایا ہوں، مجھے چاہیے وہ جو شاملہ اس وقت ہے وہ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ پہ ہے۔ میں لیپ ٹاپ کا استعمال نہیں کرتا، میں آئی پیڈ یا یہ ٹیبلٹ کا استعمال کرتا ہوں۔ تو کوئی ایسا ماہر ہو جو لیپ ٹاپ سے وہ چیز ٹیبلٹ پہ ٹرانسفر کر دے، کیونکہ لیپ ٹاپ میں جن کے پاس ہے وہ کہتے ہیں ہم سے لے لیں، لیکن اس کو کس طرح ٹیبلٹ پہ لانا ہے تاکہ وہ میرے لیے کارآمد ہو سکے۔ آپ میں سے کوئی ماہر ہو جو بہت زیادہ جانتا ہو تو اس حوالے سے ضرور میسج کر دے، رابطہ کر دے، تاکہ میں میڈیا ٹیم سے کہوں گا کہ ان سے وہ پوچھ لے اور وہ مجھے سہولت ہو جائے کہ مجھے حوالے ڈھونڈنا آسان ہو جائے۔ یہ میں نے ذاتی تعاون آپ سے چاہا ہے، اگر کوئی کر سکے گا تو میرے کارآمد ہوگا بہت۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔